Hello and welcome to the third episode of Dreamcast. मेरा नाम जमाल नासिर है and I'm the Dream in the Dreamcast. Today we have Mr. Imazuddin Zawar with us, who is a really good friend of mine اور ہم نے BPA ساتھ کیا ہے اور ہم پہلے دن ملے تھے اور ابھی تک دوست ہیں. تو امادالدین کیسے ہیں آپ؟ I'm good, Jamal. Thank you for having me here. It feels really surreal to be here on the set of Dreamcast, or I'm very excited to be here. Most welcome. So first of all, امادالدین, I would like کہ آپ دنیا کو بتائیں کہ آپ ہیں کون. میں تو آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. So please introduce yourself. Acha, here it seems to be a very simple question, but at the same time complex. We had apne aap ko introduce karwana. I would say कि I'm just a person who is still trying to figure out कि what kind of person he wants to be and what does he wants out of his life. Or primarily I just want कि when I'm on my deathbed तो I'm able to say کہ یار میں نے زندگی گزاری نہیں ہے, میں نے زندگی جی ہے. آئی تھنک کہ دیٹ وڈ بی تھوڑا ڈرامیٹک ٹائپ والا انٹروڈکشن. اور فارمل انٹروڈکشن یہ ہوگا کہ جیسے یو سیڈ, مائی نیم از اماد, آئی ایم ایلڈسٹ آف دا 4 siblings. مائی فادر از این آرمی آفیسر اور آئی ہیو جسٹ ریسنٹلی کمپلیٹڈ مائی بیچلرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن فرام نسٹ. وی ور کلاس فیلوز. اور ریگارڈنگ مائی ہابیز اور انٹرسٹ, تو آئی ایم انٹرسٹیڈ ان فزکس اینڈ پالیٹکس اینڈ پوئٹری اینڈ ان چیس. اور اس کے علاوہ آئی لو گوئنگ فار ہائکنگ, آئی لو اسٹار گیزنگ. سو دیٹ وڈ بی پریٹی مچ اباؤٹ می. سو امادالدین, ایز اے سیٹ کہ میں آپ کو بہت عرصے سے جانتا ہوں اور مجھے کافی ساری چیزیں ایسی پتہ ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ, اینڈ ان میں سے ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ نے لائک کافی کم لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے. اینڈ آئی ووڈ لائک کہ آپ وہ بتائیں باقیوں کو بھی, بیکاز دیر از اے لیسن ان ایوری تھنگ. اینڈ وہ چیز ہے کہ آپ نے SMME سے میکینیکل انجینئرنگ چھوڑی تھی. تو ہاؤ ڈڈ دیٹ ہیپن, اینڈ اس کے پھر آپ کے اوپر امپلیکیشنس کیا تھے, اینڈ ہاؤ ڈڈ یو لائک گو تھرو دیٹ سچویشن, بیکاز اتنے ٹائم بعد ایک چیز کو چھوڑنا اور بالکل جو کمپلیشن کے قریب ہو تو ایک وہ بہت لائک مشکل چیز ہوتی ہے. تو ہاؤ ڈڈ یو لائک سروائیو تھرو دیٹ سچویشن؟ اچھا, بیفور آئی بگن ٹو آنسر یور کویشچن, اس کے اوپر ہم آئیں تو سب سے پہلے تو آئی تھنک کہ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک اے منٹ اور ڈسکس اور ٹاک اباؤٹ کہ آئی ایم یوزلی دا کائنڈ آف پرسن, اور آئی ایم شیور کہ اے لاٹ آف پیپل مسٹ بی ایبل ٹو ریلیٹ کہ آئی ایم دا کائنڈ آف پرسن جو کہ who is not very keen on talking about his emotions or feelings or personal life والی side کو لے کر. اور this is something I really admire and appreciate about Dreamcast. آج ہم جو ادھر ہیں کہ it has provided us a platform because like you said کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں اور ہمارے بیچ میں وہ ایک sense of ایک feeling of comfort ہے, اور this feels like just one another of our جو ہے ایک گپ شپ والا سیشن. بٹ اس کے تھرو دیر ول بی اے لاٹ آف ویورز, آلدو کہ ہم دونوں آپس میں کمفرٹ کے ساتھ اور اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, بٹ اس سے بہت کچھ ایک وائڈ آڈینس تک جو ہے وہ اس کے پلیٹ فارم کے تھرو جو ہے جا رہی ہوگی. سو اٹس اے ریئلی امیزنگ سیٹ اپ اینڈ آئی وش دس آل دا بیسٹ. تھینک یو. ناؤ کمنگ ٹو یور کویشچن کہ SMME کیوں چھوڑا. سو فار دوز کہ جن کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ واٹس SMME, سو SMME از این انجینئرنگ اسکول آف نسٹ, اسکول آف میکینیکل اینڈ مینوفیکچرنگ انجینئرنگ. اینڈ SMME چھوڑنے سے پہلے آئی تھنک یہ بتانا یا اس کے کانٹیکس کے لیے یہ ضروری ہے کہ SMME جوائن کیوں کیا تھا. سو آئی مینشن ڈیورنگ مائی انٹروڈکشن کہ آئی کم فرام این آرمی بیک گراؤنڈ, مائی فادر از این آرمی آفیسر, اور جسٹ لائک ود اے لاٹ آف ادر تھنگز ان لائف, جس کے لیے اردو کا ایک بہت ہی کمپریہنسو جو ہے وہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ دور کے ڈھول ہمیشہ سہانے لگتے ہیں. تو ہمیشہ جو انسان کے پاس خود نہیں ہوتا اور وہ جو چیز اس کو کسی اور کے پاس یا کہیں اور نظر آ رہی ہوتی ہے, کچھ دور نظر آ رہی ہوتی ہے, تو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے. اور دس از سم تھنگ ویری کامن آرمی کے بیک گراؤنڈس میں. بہت سارے آرمی آفیسرز آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے سوسائٹی میں رہتے ہوئے دیر آر لاٹس آف پرکس اینڈ پریولیجز دیٹ کم ود آرمی کے ایز اے کریئر, آرمی ایز اے لائف, آرمی ایز اے پروفیشن کو لے کر. بٹ جیسے سویلینس کو اس میں بہت زیادہ جو ہے
ایک اٹریکشن نظر آ رہی ہوتی ہے, بٹ دیٹس ناٹ دا کمپلیٹ پکچر. کمپلیٹ پکچر جو ہے اس کی دوسری وہ سائڈ بھی ہے جس کو, جو کہ گلاس ہاف ایمپٹی جس کو ہم کہیں کہ جو کہ آرمی آفیسرس خود سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اگین اس سب پرکس اور پریولیجز کو چھوڑ کر ان کو وہ رگڑا اور وہ خواری اور بارڈرز اور ہارڈ ایریاز میں پوسٹنگ وہ سب نظر آ رہی ہوتی ہے. تو دس از سم تھنگ کہ آئی ہیو ایکسپیرینس کہ بہت سارے جو آرمی آفیسرز ہیں دے آر ناٹ جو ہے انکلائنڈ کہ وہ اپنے بچوں کو بھیجیں اس طرف. سو وہ اس چیز کو لے کر تھوڑا اسکیپٹیکل ہیں کہ آرمی کی لائف میں رگڑا اور خواری اور اس چیز کو لے کر. سو سملرلی جو میرے فادر تھے, آئی ہیو بین اے گڈ اسٹوڈنٹ تھرو آؤٹ مائی اکیڈیمک کیریئر اسٹارٹ سے لے کر. تو میرے فادر کا اس میں یہ تھا کہ ہی وانٹیڈ می ٹو پرسیو ایجوکیشن, کوئی میں ہائر ایجوکیشن کی طرف جاؤں انسٹیڈ آف اپلائنگ فار آرمی, جبکہ مجھے آرمی کا بہت زیادہ کریز تھا. تو اینی وے وہ ایک اور لمبی ڈسکشن ہو جائے گی, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو جوائن آرمی, اور میری فیملی اور میرے پیرنٹس وہ بہت زیادہ جو ہے اس چیز کی طرف تھے کہ نہیں, آئی شوڈ ناٹ. الٹیمیٹلی ہاؤ اٹ پلیڈ آؤٹ واز کہ آئی ڈڈ ناٹ اپلائی فار آرمی اور آئی ڈیسائیڈیڈ ٹو گو فار انجینئرنگ. سو مجھے لگا کہ آئی تھنک کہ اٹس ویری ٹف کسی چیز کے لیے کرنا. سم پیپل مائی ڈس ایگری ود می ہیئر اینڈ دے وڈ سے کہ اگر آپ کا کوئی پیشن ہے, آپ کا کوئی ڈریم ہے, تو یو شوڈ پرسیو اٹ ریگارڈلیس آف اٹ. بٹ آئی تھنک اس کے ساتھ ساتھ دی ادر سائڈ آف دا اسٹوریز کے کچھ لائف کی ریئلٹیز بھی ہوتی ہیں, اور میرے لیے جس ٹائم میں نے اس کو ویئن کیا اپنے آپشنس کو, تو آئی تھنک کہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا وداؤٹ مائی فیملی سپورٹ ٹو گو فار آرمی ایز اے کریئر. تو اینی وے آئی جوائنڈ انجینئرنگ, اور لائک آئی واز گڈ ایٹ اسٹڈیز, تو آئی تھنک کہ اب میرا ٹاپ 100 میں میرٹ تھا وین آئی اپلائیڈ فار نسٹ, اور اس میں ان اسکالرشپ. اور اس ٹائم ڈیو ٹو مائی ویری گڈ اسکور ان دی ایڈمیشن اور دی انٹرنس ٹیسٹ ایگزام آف نسٹ, اٹ واز اپ ٹو می کہ میری جو بھی پریفرنس ہوگی میں وہ والی انجینئرنگ کی فیلڈ جوائن کر سکتا ہوں. تو مکینیکل کا سو ٹو سے جسٹ لائک 90 اور یو کین سے 99% آف دا اسٹوڈنٹس ان پاکستان, وہ ہم لوگ ایز اے نیشن ہم ٹرینڈس کو فالو کرتے ہیں, جس کو تھوڑا سارا میں بھی جو ہے آفینسو ٹرم ہو جائے گی, جس کو بھیڑ چال کہتے ہیں, بٹ اٹس ایکچولی ٹرو. پاکستان کے بہت ساری جگہوں پر آپ دیکھیں تو ایک ٹرینڈ اڈاپٹ لوگ کر لیتے ہیں, اور پھر بغیر اس کو انالائز کیے, آپشنز ویئن کیے, وہ اس چیز کو بلائنڈلی جو ہے فالو کرنے لگ جاتے ہیں. تو فار می لائک آئی سیڈ کہ میرا اسکور اچھا آ گیا تھا, تو آئی کوڈ ہیو جوائنڈ کوئی بھی انجینئرنگ والی. تو اس ٹائم میکینیکل انجینئرنگ جو ہے وہ اوور آل پاکستان میں, ناٹ جسٹ ان نسٹ, ان یو ای ٹی, ان پیاس, ان جی کی, ان تمام یونیورسٹیز میں ٹاپ میرٹ اس کا چل رہا تھا, وچ مینس کہ اسینشلی کہ جو میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس ہیں جو ٹاپ بریکٹ میں فال کرتے تھے, وہ سب جو ہیں دے ور آپٹنگ فار میکینیکل انجینئرنگ ایز دیئر فرسٹ پریفرنس. تو آئی ڈڈ دا سیم, آئی جوائنڈ ایس ایم ایم ای. میرے لیے بھی موٹیویشن تھی کہ بیکاز ٹاپ میرٹ اسکول ہے, تو وہاں پر یو ول گیٹ انوائرمنٹ جو کہ اس کنڈیوسو ہوگی کہ اٹ ول پش مائی سیلف ٹو ڈو بیٹر, ٹو ایکسل اینڈ گیو مائی بیسٹ. سو آئی پروسیڈیڈ ود دیٹ, میں نے میکینیکل انجینئرنگ جو ہے جوائن کر لی. اچھا, اب اس میں ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ جس کا آئی تھنک کہ میں بھی شکار بنا, کہ آپ کا جو ہے ہماری کریئر کاؤنسلنگ بہت زیادہ لیک کرتی ہے پاکستان میں, وچ آئی فیل کہ اس کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے ایٹ ہائر اسکول لیول, ایٹ آپ کا کالج لیول کے اوپر بہت زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے کریئر کاؤنسلنگ کی. تو سنس میرے پاس بھی موجود نہیں تھی, تو دیر از اے ڈفرینس ایکچولی. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایف ایس سی, میٹرک یا او اے لیولس میں آپ ایک رات پہلے پڑھ لو یا ایگزام ہو جاتا ہے, دیٹ از ون تھنگ, آپ ایک رات پہلے, چند دن پہلے محنت کر لو. بٹ گریجویٹ اسٹڈیز, یونیورسٹی لیول اسٹڈیز, دیز آر ڈفرینٹ ان دا سینس کہ اسینشلی اور ان موسٹ آف دا کیسز وہ آپ کا ایک کریئر آپ نے اڈاپٹ کرنے جا رہے ہو, انلیس کہ آپ کا پلان مطلب کہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پرسیو نہیں کرنا. تو آپ کا پلان یہی ہوتا ہے کہ یار اس ڈگری کے لیے میں نے آپٹ کیا ہے, تو اس سے آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیولپ سم سارٹ آف اسکل سیٹ, اور یہ میرا کیریئر آگے جا کر بنے گا. اچھا, تو اب ایف ایس سی یا میٹرک لیول کی یا او اے لیول کی پڑھائی میں ایک
ایگزام پاس کرنے کے لیے جو چیز ہے دیٹ از ویری ڈفرینٹ. آپ ایک رات پہلے پڑھ کر سکتے ہو, بٹ سم تھنگ لائک انجینئرنگ, سم تھنگ لائک لا, سم تھنگ لائک MBBS, تو اس میں انلیس کہ آپ ایک سرٹن حد تک انویسٹڈ نہیں ہو, آپ کمیٹڈ نہیں ہو, اور آپ کا ایک سرٹن حد تک اس میں پیشن یا انٹرسٹ نہیں ہے, تو اٹ بیکمز ویری ڈیفیکلٹ نو میٹر ہاؤ گڈ یو آر ایٹ اسٹڈیز, اور آپ جتنے بھی اچھے کیوں نہ ہو. ایگزیکٹلی. سو آپ کا انٹرسٹ نہیں تھا میکینیکل انجینئرنگ میں؟ یار نہیں, میرا جو ہے سچی بات ہے کہ نہیں تھا. لائک آئی سیڈ کہ آئی وانٹیڈ ٹو جوائن آرمی, تو اس کے بعد آئی جوائن میکینیکل انجینئرنگ جسٹ فار دا سیک آف اٹ کہ کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے اس میں کر لیں گے آگے. بٹ I didn't give myself the time, I didn't do justice to myself to figure out, maybe مجھے gap year لے لینا چاہیے تھا, اور اب figure out کرنا چاہیے تھا کہ what do I want out of this. تو میرا اس میں انٹرسٹ نہیں تھا. anyway I joined, اور I really struggled throughout the 3 years of degree, اور it comes as a shock to a lot of people کہ میں نے 4 سالوں کی ڈگری میں 3 سال کر کے جو ہے چھوڑ دیا. perhaps مجھے ٹائملی ڈیسیژن لے لینا چاہیے تھا, جلدی جو ہے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا, بٹ اٹ لنگرڈ آن بیکاز آئی وازنٹ شیور, آئی وازنٹ آنیسٹ ٹو مائی سیلف, آئی وازنٹ آنیسٹ ٹو آئی وڈ سے مائی پیرنٹس ایز ویل. آئی تھنک کہ زندگی میں بہت ضروری ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یو آر آنیسٹ ٹو یور اون سیلف, اور آپ اپنی ایک فالس سینس آف ایگو نہ کریٹ کریں. یو شوڈ بی ویری آنیسٹ اور ویری کینڈیڈ ود یور اون سیلف. آپ اپنا انالیسس کریں کہ میں زندگی میں کہاں کھڑا ہوں, کہاں جا رہا ہوں, اور وٹ ڈو آئی وانٹ آؤٹ آف دس جو میں کر رہا ہوں. تو آئی فیلڈ آن آئی تھنک کہ اس اکاؤنٹ پر, اور مجھے شروع میں آئی فیلڈ لائک کہ نہیں یار میں تھرو آؤٹ اچھا ایک اسٹوڈنٹ رہا ہوں. دوسرا آئی تھنک کہ سم تھنگ کہ وچ اے لاٹ آف پیپل فیل ٹو انڈرسٹینڈ ان آور سوسائٹی از کہ ایجوکیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. ہم ویسے بھی ایک ڈیولپنگ انڈر ڈیولپڈ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں, تو یہاں پر ایک وہ معاش کا اکنامک مسائلز وہ جینون ایز اے ریئلٹی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. سو وٹ ہیپنز از کہ ہمارے یہاں ویسے بھی اورینٹیشن یہی ہوتی ہے کہ اب وچ از اے گڈ تھنگ جو کہ ابھی چینج ہو رہی ہے کہ لڑکی ہے تو MBBS کروا دو, لڑکا ہے تو انجینئرنگ کروا دو, یہ وہ, بٹ اس کا مینس پر فوکس کرنے کی بجائے اینڈ کو دیکھا جاتا ہے کہ اینڈ یہ ہے کہ یہ ایک نوکری لے لیں, ایک جاب کر رہے ہیں, اور 9 to 5 ایک اس طرح کی پکی ایز اے بزنس ٹرانزیکشن ٹریٹ کیا جاتا ہے اس چیز کو. بالکل ایگزیکٹلی, ویری گڈ پوائنٹ جو آپ نے یہ جو ہے اس میں دیا. تو وہ اس چیز کو اس طریقے سے لیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے سنس آئی واز دا کائنڈ آف اسٹوڈنٹ جو کہ ہمیشہ کلاس میں فرسٹ آتا تھا, کمپٹیشن میں ہوتا تھا, تو میری اپنی جو سینس آف آئیڈینٹی جو ہے, سوشیولوجسٹ اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کو ڈیٹیل میں جا کر ایز اے کمپلیکس کانسیپٹ ڈیفائن کرتے ہیں کہ سینس آف آئیڈینٹی جو کہ آپ اپنے آپ کا ایک امیج آپ نے خود سے کریٹ کیا ہوتا ہے. تو میری جو سینس آف آئیڈینٹی ہے وہ ساری ریوالو کرتی تھی اراؤنڈ مائی ایجوکیشنل کوالیفیکیشنز. بھائی بیکاز مجھے ٹریٹ ایسے کیا جاتا ہے, مجھے جب بھی فیملی گیدرنگز ہیں, فرینڈس گیدرنگز ہیں, تو بھائی انٹروڈیوس کرایا جاتا تھا کہ بھائی یہ بچہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے, اور جو ہے مطلب کہ آس پاس جو میرے کلاس فیلوز ہوتے تھے ان کے پیرنٹس جو ہے میری ایگزامپل دینا. تو گروئنگ اپ میں نے اپنی سینس آف آئیڈینٹی اسی ایک سارٹ آف اپنے ایجوکیشن میں اچیومنٹ سے ایسوسیٹ کی ہوئی تھی. اب وینس آئی جوائن انجینئرنگ میرا اس میں کوئی پیشن نہیں ہے, اور میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں, میں اس میں ایفرٹ نہیں پٹ ان کر پا رہا, تو نیچرلی مائی پرفارمنس, ایکڈیمک پرفارمنس وینٹ ڈاؤن. تو ایوری تھنگ اٹ کیم ڈاؤن شیٹرنگ فار می. ٹھیک ہے, مائی سینس آف آئیڈینٹی جو میں نے ایک اکمپلشمنٹس کا اپنا ایک تصور کریٹ کیا ہوا تھا اور وہ سب کچھ, تو آئی ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ایون ان دی جو سوسائٹیز ہوتی ہیں ڈفرینٹ, وچ از سم تھنگ آئی ووڈ ہائیلی ریکمینڈ ٹو آل آف دا ویورز, خاص طور پر وہ لوگ جو کہ ابھی یونیورسٹیز ابھی جوائن کرنے والے ہیں, کہ یونیورسٹی کا ایکسپیرینس کمپلیٹ نہیں ہو سکتا وداؤٹ جوائننگ دا سوسائٹیز, اور صحیح بات ہے, وہ اتنا ہی ضروری ہے. انفیکٹ پڑھائی آپ کو آئی تھنک کہ خاص طور پر ہمارے یہاں جس طرح کی پڑھائی ہوتی ہے وہ آپ کا مے بی اس سبجیکٹ کا نالج کیری ہوتی ہے, بٹ آپ کی پرسنل گروتھ یا نرشمنٹ نہیں ہوتی. اگر آپ کو پرسنل گروتھ چاہیے, نرشمنٹ چاہیے, تو وہ انفارچونیٹلی آپ کو کلاس روم میں نہیں ملے گی. یو ول ہیو ٹو گو آؤٹ, ورک ان دا سوسائٹیز, ڈو انٹرنشپس, اور وہاں سے سیکھنی پڑے گی. تو ہم کافی زیادہ چیزوں میں جو ہے گٹمٹ کر دیا میں نے جواب, بٹ اسینشلی اس کا یہ تھا کہ آئی وازنٹ انٹرسٹڈ. اور جب آپ کسی چیز میں پیشنیٹ نہیں ہوتے, یو ناٹ کمیٹڈ اباؤٹ اٹ, تو دین یو اسٹرگل. اور اسٹرگل میں بھی آئی تھنک یہ ہوتا ہے کہ دیر ور ایٹ ٹائمز وین آئی ریئلائزڈ کہ آئی ایم اسٹرگلنگ, مے بی آئی شوڈ ٹیپ آؤٹ.
تو اس میں آپ کو کوئی فالس سینس آف ایگو نہیں ہونی چاہیے کہ یار پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے, بیکاز میرے لیے ایک فیکٹر تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, مے بی میرے پیرنٹس کیا کہیں گے کہ یار یہ عماد جو کہ اتنا اچھا کرتا رہا اسٹڈیز میں, اب یہ دیکھو از ڈراپنگ آؤٹ آف انجینئرنگ, اور یہ تو دیکھو ایک سوسائٹل پریشر تھا. ٹرو, وچ آئی تھنک کہ جیسے جیسے میں بھی آپ بڑے ہوتے ہیں تو یو ریئلائز کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ لوگ کیا کہیں گے. ہر کوئی اپنے کاموں میں اپنی روٹین میں اتنا مصروف ہے کہ ایک تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ اتنا جو ہے سوچیں غور کریں جی کہ کیا کہیں گے, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جمال کہ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ لوگ کیا کہیں گے, آپ کی زندگی ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. اگر آپ یہی سوچ کر گزار دیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو پھر آئی تھنک کہ زندگی جو ہے نا وہ اٹ بیکمز اے پنشمنٹ اگر آپ یہ سوچ کر گزار دیں. تو ٹو سمرائز اٹ, تو آئی واز نیور پیشنیٹ اباؤٹ اٹ, آئی وازنٹ کمیٹیڈ, اور دس وازنٹ سم تھنگ کہ جو کہ مجھے کبھی یہ نہیں لگتا تھا کہ کبھی یہ سوچ کر سینس آف پرائڈ نہیں فیل ہوتا تھا کہ یار انجینئرنگ ڈگری کر کے آئی بی این انجینئر اور اس چیز کو لے کر. تو اس وجہ سے آئی کوڈنٹ ڈو ویل, اور پھر ان مائی تھرڈ ایئر آئی ڈیسائیڈیڈ کہ یار دس واز ناؤ ٹو مچ, ابھی میرے سے وہ اسٹریس آف ایوری تھنگ. سو لائک وہ پوائنٹ کیسے آیا کہ یو ڈیسائیڈیڈ کہ اب بس ہو گئی ہے, اب یو ہیو ٹو لائک سوئچ؟ وہ پوائنٹ جمال ایسے آیا کہ آئی وینٹ ان ٹو ڈپریشن, ٹھیک ہے, بہت سوئر ڈپریشن, اور لائک آئی مینشن کہ آئی ایم این انٹروورٹ, تو آئی یوزلی کیپ ٹو مائی سیلف ان ٹرمز آف فیلنگز, ان ٹرمز آف ایموشنز ایز ویل. لیکن آئی تھنک اس ٹائم پہ بھی آپ کے بہت اچھے دوست ہوں گے, ان سے کبھی آپ نے شیئر کی بات؟ دیر ور اے لاٹ آف گریٹ فرینڈز, انفیکٹ ابھی تک جو ایس ایم ایم ای سے میرے ہیں وہ بہت اچھے دوست ہیں. ہم ابھی تک جو ہے جس طریقے سے میں ان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں, آئی تھنک ایس ایم ایم ای سے ہٹ کر اگر میرا کوئی اتنا کلوز فرینڈ ہے تو اس ٹائم سامنے جو ہے جیم کاسٹ کا ہوسٹ بیٹھا ہے. تو دیر ور اے لاٹ آف گریٹ فرینڈس, بٹ آئی تھنک کہ دس از سم تھنگ کہ پیپل نیڈ ٹو ریئلائز کہ جب تک کوئی انسان, اور آئی تھنک کہ الاٹ آف تھراپیز یا الاٹ آف attempts in terms of reaching out to people who need your help, especially جو کسی طرح کی mental stress سے گزرے ہوتے ہیں, it's a reality کہ if that person is not willing to allow himself or herself کہ اپنے آپ کو اوپن کریں اور اپنے آس پاس لوگوں کو ایکسیس دیں ٹو inside their head, تو بہت مشکل ہوتا ہے, اٹس آلموسٹ امپاسبل. اور میرے کیس میں آئی تھنک کہ یہ تھا کہ مائی فرینڈز were very concerned, who would push me, who would like help me in terms of academics, who would cheer me up, who would take me outside hang outs کرنے کے لیے, اور وہ سب کچھ تھا. بٹ ایک تو میں خود بہت زیادہ کلوسٹرڈ تھا, آئی تھنک کہ میں نے بہت زیادہ جو ہے اپنے آپ کو اندر وہ بند کر کے رکھا ہوا تھا, تو میں نے خود نہیں ایکسیس دی ہوئی تھی لوگوں کو. اور دوسرا آئی تھنک کہ اٹ واز جسٹ جنرلی ویری ٹف اوور آل اس ڈپریشن کے فیز سے جانا, اور آپ کی اوور آل ایک سینس آف سیلف جو آپ نے کریٹ کی ہو وہ جو ہے آپ کو لگنا کہ شیٹر ہو گئی ہے. اور ایک آئی تھنک کہ اٹ واز آلسو واز دا ٹائم جب کہ میں نے میرا اپنا ذاتی جو ہے وہ پرسپیکٹیو جی جو ہے لائف میں بہت ساری چیزوں کے بارے میں چینج ہونے لگ گیا تھا. آئی واز ریڈنگ ڈفرنٹ اسٹاف اور تھنکنگ اباؤٹ اے لاٹ آف. آپ اس وقت آئی تھنک اسی پوائنٹ پہ بہت کٹر پی ٹی آئی سے پڑے تھے, رائٹ؟ نہیں یہ بہت کنٹروورشل بات آپ نے کر دی اور بڑی پولرائزنگ بات کر دی ہے. اس کی وجہ سے آئی تھنک ویورشپ کی وجہ سے بات کی ہے. آدھے لوگ جو ہیں وہ نیچے تعریف کر رہے ہوں گے اور آدھے جو ہیں وہ کافی سخت ریمارکس دے رہے ہوں گے. نہیں, یہ ایکچولی اس سے پہلے کی ہے, یہ یونیورسٹی آنے سے وہ والی فیز جو ہے وہ اس سے پہلے کی ہے. وین آئی یوز ٹو بی, جس کو آج کل کے ٹرم میں کیا کھلاڑی کہتے ہیں, تو آئی یوز ٹو بی اے ویری بگ سپورٹر آف مسٹر عمران خان اور پی ٹی آئی ایز ویل. اور میں نے 2014 میں جو تب اگست کے منتھ میں جو آزادی مارچ آئی تھنک تب اس کو نام دیا گیا تھا, اور وہ ادھر آپ پارا کے قریب اور یہاں پر آئے تھے, تو میں نے ایون مزے کی بات آپ پارا کے قریب آئے تھے. ویری جو ہے وہ انسائٹفل اینڈ ڈیپ ریمارک, جو لوگ اس کو جو ہے سمجھ سکیں گے کس طرح اشارہ ہے. اینی وے وہ وہاں پر آئے تھے اور میں اس کو اٹینڈ بھی کرنے گیا تھا, اور مجھے اپنے اس سے ایسوسیٹیڈ کیونکہ ہم اس طرف چل پڑے تو اپنے فادر کی ایک بات بہت اچھی جو ہے یاد آتی ہے. تو میں ادھر گیا تھا,
تو میں واپس آ کر اگین آئی واز ویری ایکسائٹیڈ اور لائک آئی سیڈ کہ میں بہت زیادہ ان دنوں اس طرف انویسٹڈ تھا. تو میرے فادر نے مجھے ایک بات کہی تھی کہ بیٹا آئی وانٹ یو ٹو کہ تم اس گروہ کا حصہ نہ ہو جو کہ سامنے کھڑا ہوا تالیاں بجا رہا ہوتا ہے. آئی وانٹ یو ٹو ورک آن یور سیلف اینڈ بیکم سم ون کہ جو کہ کل کو خود اسٹیج پر کھڑا اور جس کے لیے لوگ تالیاں بجائیں. اور آئی تھنک کہ وہ بات میں نے پلے سے اس دن جو ہے باندھ لی تھی اور اس کے بعد سے میں خان صاحب کے کسی جلسے میں نہیں گیا. آپ نے پھر سوچا کہ میں خان صاحب بنوں گا؟ نو کامنٹس اس کے بارے میں. کیوں پالیٹکس میں جانے کا پلان نہیں آپ؟ یار میرا پالیٹکس میں جانے کا بالکل جمی ایز یو ووڈ نو کہ میرا انٹرسٹ ہے. پلان کافی حد تک تھا بٹ لائک آئی واز سیئنگ بیفور کہ کچھ ریئلٹیز ہوتی ہیں. تو آلدو کہ آئی ووڈ ریئلی وانٹ ٹو جوائن پالیٹکس ایٹ سم اسٹیج بٹ آئی تھنک کہ ہمارے یہاں پر ہونے کے لیے آپ کو ایک سرٹن سارٹ آف اس کے لیے ریسورسز ریکوائرڈ ہیں, سرٹن پولیٹیکل بیکنگ بھی ریکوائرڈ ہے جو کہ میرا وہ والا بیک گراؤنڈ نہیں ہے. سو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ بٹ اگر کبھی اس طرح کا موقع ملا تو آئی وڈ ڈیفینیٹلی ٹرائی مائی لک پالیٹکس. سو پھر عماد الدین آپ نے ایس ایم ایم ای چھوڑا اور ڈڈ یو ہیو لائک اے بیک اپ پلان یا بس کہا کہ بس اس سے اب میری بس ہو گئی ہے ابھی میں یہ چھوڑ دیتا ہوں اور میں پھر آگے دیکھا جائے گا؟ جیمس جو ایس ایم ایم ای چھوڑنا تھا اٹ واز مور آف اے سرینڈر. فیصلے سے زیادہ ایک پلان سے زیادہ اٹ واز مور آف اے سرینڈر کہ آئی ہیو ہیڈ انف, میری بس ہو گئی ہے. تو ایس ایم ایم ای جو ہے اسے ڈراپ آؤٹ ہونا وہ چیز زیادہ تھی. سو اٹ وازنٹ اے پلان. انفیکٹ جب میں نے چھوڑا تو بیکاز میری مینٹل اسٹیٹ بہت زیادہ جو ہے وہ خراب ہو چکی تھی تو مائی فیملی ور ایون ولنگ کہ بیٹا کچھ نہیں ہوتا. اور آئی ایم الحمد للہ آئی ایم پریولیج انف کہ آئی کم فرام اے فیملی بیک گراؤنڈ کہ جو میرے کمانے کے اوپر جن کا جو ہے وہ منحصر نہیں تھا ان کا جو ہے سروائیول. تو آئی کم فرام اتنا پریولیج فیملی بیک گراؤنڈ کی کم از کم وہ میرے اوپر ریلائی نہیں کر رہے تھے. تو میرے پاس سارٹ آف وہ ایک کوشن تھا کہ مجھے جو ہے کمانا نہیں ہے, فورن جو ہے کنٹریبیوٹ نہیں کرنا اس میں. تو دے ور ایون فائن ود دیٹ کہ ہم کوئی بزنس تم بعد میں کر لینا, کچھ کر ہو جائے گا. بٹ دے ور ایون ریلیوڈ کہ جس ٹائم میں جو they did not want, they wanted me to take a break. They wanted کہ میں سیمیسٹر فریز کروا لوں اور میں بریک لے لوں اور پھر کنٹینیو کر لوں. بٹ لائک آئی سیڈ کہ آئی واز ایٹ دیٹ پوائنٹ میں بہت زیادہ مینٹل ایگزاسشن کا شکار ہو چکا تھا. تو آئی ڈیسائڈیڈ کہ وقت تو میرا ایز سچ پلان نہیں تھا. بٹ اس کے بعد اٹ واز ویری اسٹوپڈ آف می. کافی سارے جو زندگی میں بہت بڑے بڑے اسٹوپڈ فیصلے کیے ہیں ان میں سے ایک جو ہے بہت ایپک اسٹوپک فیصلہ یہ تھا کہ آئی ڈیسائڈیڈ ٹو ٹرائی مائی لک ود اندر انجینئرنگ, مٹیریلز اینڈ میٹالرجیکل انجینئرنگ دس ٹائم بیکاز اگین دا سیم false sense of ego کہ یار I've let down a lot of people, I've let down my parents, myself, a lot of other close family and friends. تو مجھے کچھ پروو کرنا ہے اپنے آپ کو اور I can't be the guy who dropped out of engineering اور it was bad luck اور میں نے اپنے options explore کیے. By that time I think کہ میری ایج گزر گئی تھی جو آرمی کے لیے اس ٹائم پر ریکوائرڈ ہوتی ہے. تو پھر I tried my luck with another engineering. Of course it wasn't gonna work out, it did not work out. اور سو یہ کتنے ٹائم بعد لائک بیچ میں آپ کی کتنی بریک آئی تھی ایس ایم ایم ای اور ایس سی ایم ای میں؟ I did not take a break. I decided to quit from SMME اور ساتھ ہی I again appeared for the entrance exam of NUST اور I again cleared the entrance test. I joined materials and metallurgical engineering. 1-2 مہینے کلاسز لیں. اور اس میں انٹرسٹ تھا اس والی میں, اس ڈگری میں؟ یار ایز I researched a bit about the field. So it was of course interesting as a field to me, but like again I think کہ ابھی جب میں گریجویٹ ہو بھی چکا ہوں تو میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ زندگی میں اپنا کیریئر اور اس کا فائنل ڈیسیژن لینے سے پہلے یو شوڈ جتنا جلدی ہو سکے ڈیولپ این آئیڈیا کہ وٹ کائنڈ آف پرسن یو وانٹ ٹو بی اینڈ وٹ اس سے زیادہ ضروری کہ وٹ ڈو یو وانٹ آؤٹ آف یور لائف. اور آئی تھنک کہ میں بھی ایس ایم ایم ای سے ڈراپ آؤٹ ہونے کے بعد سنس میری ریزنس تھی کہ آئی وازنٹ فیلنگ پیشنیٹ اباؤٹ اٹ تو مجھے
یہ ٹائم دینا چاہیے تھا, یا یہ ان لوگوں کو ایڈوائس ہوگی کہ جو کہ مے بی ہو آر کنسیڈرنگ ڈراپنگ آؤٹ آف دیئر ڈگریز بیکاز اس میں اس طریقے سے انویسٹڈ فیل نہیں کر رہے, کہ ڈو گیو یور سیلف اے بریک, اور اس میں یہ آپ فیصلہ کریں کہ وٹ کائنڈ آف پرسن یو وانٹ ٹو بی اینڈ وٹ ڈو یو وانٹ آؤٹ آف یور لائف. اگر آپ کو اس کے بارے میں کلیئرٹی نہیں ہے تو پھر آپ جہاں بھی جائیں گے اٹ وڈ بی ویری چیلنجنگ اینڈ نیئر ٹو امپاسبل فار یو ٹو ریئلی ایکسل ایٹ اینی تھنگ ان لائف. تو آئی ڈڈ ناٹ گیو مائی سیلف ٹائم, اور آئی امیجیٹلی بیکاز وہی تھا کہ یار مجھے کچھ پروف کرنا ہے, آئی واز ایک فیلئر کے طور پر میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا. سو آئی سیڈ کہ یار مجھے کچھ پروف کرنا ہے. سو آئی امیجیٹلی جوائنڈ مٹیریل اینڈ میٹالرجیکل انجینئرنگ. انٹرسٹ ایک بات ہوتی ہے, انٹرسٹ تو آپ کسی بھی ٹاپک کے اوپر آپ کو ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو بٹ اگین آئی جوائن کرنے کے بعد بھی آئی کوڈ ناٹ ایکچولی جو ہے نا وہ کمٹ ٹو اٹ اسٹل. اٹ واز ویری ویئرڈ. آئی نو کہ جو لوگ اس کو سن رہے ہوں گے, اور میں ہمیشہ لوگوں کو جب یہ والی کہانی سناتا ہوں تو آئی گیو دیم دا ڈسکلیمر کہ یہ اس طرح کی اسٹوری ہے کہ جس میں بہت بڑے بڑے ہولز ہیں, بٹ اٹس ناٹ بیکاز کہ میں نے کوئی انفارمیشن روک رہا ہوں یا میں کوئی بات اس میں نے شیئر نہیں کی, کوئی چیز اپنے پاس رکھ لی ہے. اٹس بیکاز کہ ان میں سے بہت ساری چیزوں کے دا وے تھنگس ٹرنڈ آؤٹ, ان کے میرے پاس خود بھی جواب نہیں ہے انفارچونیٹلی, بٹ دیٹس ہاؤ لائف از. خیر, تو ایس سی ایم ای کے بعد یو لیفٹ ایس سی ایم ای, اور پھر اس کے بعد یو میڈ اے ڈیسیجن ٹو جوائن بی پی اے. تو ہاؤ ڈیڈ یو میک دس ڈیسیجن, اور نسٹ آنا یا کسی اور بھی یونیورسٹی جانے کا فیصلہ کس طرح لیا, اینڈ اس وقت دماغ میں کیا چل رہا تھا, اور اس پوائنٹ پہ ڈیڈ یو لائک فگرڈ آؤٹ کہ میں نے اب کیا کرنا ہے زندگی کے ساتھ, یا کیا سین تھا؟ اچھا, آفٹر آئی ڈراپڈ آؤٹ لائک ایس سی ایم ای کا بھی اس طریقے سے ہوا کہ میں نے اپنا ذہن پہلے بنا لیا, میں نے فیصلہ بھی پہلے خود لے لیا, میں نے بعد میں پیرنٹس کو جو ہے اس کا انفارم کیا. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یو شوڈ ہیو یور پیرنٹس آن بورڈ. دیٹس ویری امپورٹنٹ. آئی ڈیڈ ناٹ, اٹ واز اے بلنڈر. خیر, میں نے فیصلہ لے لیا, بٹ آفٹر دا جس طریقے سے میں نے اپنے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے, اپنے یونیلیٹرلی لیے ڈیسیژنس کی وجہ سے, آئی سو کہ کس طریقے سے مائی فیملی فیس ڈیفیکلٹی. اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ اینڈ چیلنجنگ ٹائم فار دیم. ظاہر سی بات ہے, میں سب سے بڑا ہوں اپنے سبلنگس میں, تو اٹس اے ویری آئی تھنک اے فیئر ایکسپیکٹیشن میرے سے وابستہ یہ کرنا کہ آئی ووڈ بی اے رول ماڈل فار مائی ینگر سبلنگز ایز ویل, اور اپنی فیملی کے لیے اوور آل ایک سپورٹ ہوں گا. بٹ دا وے آئی واز بیہیونگ, تو it was of course very challenging and very heartbreaking for my family as well. Or I think that was the time when I realized کہ یار I need to get my shit together. مطلب کہ enough is enough. I cannot continue doing this to my, I need to be more serious about life, or I cannot continue doing this putting my family through اس طرح کے اپنے فیصلے لے کر اور خود ان کی رسپانسبلٹی نہ لیں. تو I need to start اوننگ اپ مائی ڈیسیژنز, اور مجھے رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. تو دیٹ واز دا ٹائم کہ آئی سیڈ کہ اب مجھے سیریس ہو کر پرسیو کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور صحیح ہے چیزیں ساتھ چلتی رہیں گی, بٹ آئی نیڈ ٹو ہیو سم کلیئرٹی ایٹ لیسٹ. اور پھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھا. تو سنس آئی واز گڈ ایٹ اسٹڈیز, تو ان کا پاکستان کے 99% باقی والدین کی طرح ان کی خواہش تھی کہ ان کا بڑا بیٹا جو ہے وہ CSS ایگزام کرے, وہ سول سروس جو ہے جوائن کرے. اور مجھے پالیٹکس میں, کرنٹ افیئرس میں ان کو فالو کرتا تھا. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا سوشل سائنسز اور اس طرف آنے کا, اس کو ایز اے ایکڈیمک ڈسپلن پرسیو کرنے کا, بٹ مجھے انٹرسٹ تھا. ٹھیک. تو ان کی ایک خواہش تھی بہت زیادہ, اور انہوں نے جب ہماری ہم بیٹھے آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے, تو انہوں نے پھر سے خواہش کا اظہار کیا کہ اگر آپ جو ہے اس کو غور کرو. اور دیٹ واز لائک سم تھنگ کہ مجھے انٹرسٹ تھا پالیٹکس, انٹرنیشنل افیئرز اور اس میں, اور اس کے علاوہ سول سروس ایز اے کریئر مجھے لگا کہ از سم تھنگ کہ آئی مطلب کہ میں نے جو ہے اپنے فیملی میں, ہمارے کوئی ڈائریکٹلی تو نہیں ہے سول سروس میں, بٹ میرے فادر کے کچھ جاننے والے ہیں وہ, اور مجھے تھوڑا بہت کچھ آئیڈیا تھا, کچھ نو ہاؤ تھی, کچھ فرینڈس وغیرہ کے تھرو جن کے سبلنگس وغیرہ یہ ریلیٹیوس تھے, تو مجھے آئیڈیا تھا. تو آئی فیلٹ لائک کہ اوکے دس از سم تھنگ ایز اے کریئر کہ جس کو میں پرسیو کر سکتا ہوں.
اگین ایٹ دیٹ ٹائم آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو سے کہ میں کوئی بہت زیادہ کوئی انتھوزیاسٹک تھا, بٹ میرے لیے کوئی اس میں کوئی نیگیٹو سائڈ یا کوئی جو ہے وہ کوئی نیگیٹو بات بھی نہیں تھی. سو آئی واز اوکے, اچھی بات ہے, ماں باپ جو ہیں ان کی خواہش ہے, میرا انٹرسٹ ہے, تو لیٹس پرسیو سوشل سائنسز کی طرف کوئی سبجیکٹ. اور سوشل سائنسز کے لیے وائی ڈیڈ یو چوز نسٹ اور بی پی اے؟ اور بھی آپشنس ہیں, این ڈی یو ہے, قائد اعظم یونیورسٹی ہے, تو ہاؤ ڈیڈ یو اینڈ اپ ان نسٹ پھر سے؟ یو ویری کریکٹلی پوائنٹڈ آؤٹ جمال کہ سوشل سائنسز کو لے کر دیر آر لاٹ آف آپشنز, اور اٹس اے گڈ تھنگ کہ آج کل ونس وی ہیو گریجویٹڈ تو میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے سوشل سائنسز کا جو ہے ان کو لے کر, ایز کمپیئر ٹو نیچرل سائنسز یا انجینئرنگ کی طرف لوگ اس کو بھی سیریسلی جو ہے یہاں پر آ رہے ہیں, انٹرسٹ پرسیو کر رہے ہیں. تو فار می اٹ واز بٹوین قائد اعظم, جن کا سوشل سائنسز کا بہت زیادہ جو ہے ان کا اسٹرانگ ہے ڈپارٹمنٹ, اٹس ویری ریناؤڈ جو ہے وہاں پر, ان کی فیکلٹی بہت زبردست ہے. تو مائی فرسٹ پریفرنس ایٹ دیٹ پوائنٹ واز قائد اعظم یونیورسٹی, اور آئی واز تھنکنگ اباؤٹ کہ آئی ووڈ آئدر گو فار بیچلرز ان پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز, بٹ آئی تھنک کہ اراؤنڈ دا سیم ٹائم وہاں پر جو اسٹوڈنٹ فیڈریشنز ہیں وہاں پر کوئی ایتھنک جو اسٹوڈنٹ فیڈریشنز ان کے بیچ میں کوئی جو ہے وہ ان کی سم فائٹ بروک آؤٹ, اور وہ آپس میں ایک دوسرے میں انہوں نے کافی جو ہے ہاسٹل کی چھت کے اوپر, اور وہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائڈلی سرکولیٹ ہوئی وہ ویڈیوز, اور آئی سو دیٹ, اور اس سے مجھے دیکھ کر لگا. اور پھر اس کے ساتھ ہی دیر ور نیوز کے قائد اعظم کے جو ہیں یونیورسٹی کے ان کے ایگزامس پوسٹ پون ہو گئے ہیں بیکاز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جو ہے کوئی دھرنا اور احتجاج چل رہا ہے. تو مجھے لگا کہ یار یہ تو دس سیمز ناٹ لائک اے پلیس کہ آئی وانٹ ٹو اسپینڈ مائی 4 years, بیکاز اس چیز کو لے کر میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ اگر ایک یونیورسٹی جو کہ یونیورسٹی سے اوپر کوئی تعلیم کا فارمل ایجوکیشن کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے, تو اگر کوئی کسی انسان کو یونیورسٹی میں پہنچ کر اس حد تک تعلیم حاصل کر کے بھی آپ ابھی تک اپنی ان بائسز کو لے کر اور ابھی تک لڑائی جھگڑے اس طرح کے فزیکل فائٹس کرتے پھر رہے ہیں, ایک اپنے جس کو اگین کیونکہ میں سوشل سائنسز کا اسٹوڈنٹ ہوں, تو اسکرائبڈ اسٹیٹس جس کو سوشیولوجی میں ہم کہتے ہیں, اسکرائبڈ اسٹیٹس از کے سم تھنگ کہ جو کہ چیز آپ نے خود اچیو نہیں کی ہوتی, اٹس دی اپوزٹ آف اچیوڈ اسٹیٹس. فار ایگزامپل اف یو آر اے سی ای او آف اے company, so that's an achieved status. You are a deputy commissioner, so that's an achieved status. آپ نے ایک فارمل انسٹیٹیوشن کے تحت ایک اسٹیٹس اچیو کیا. اس کے مقابل میں اسکرائبڈ اسٹیٹسز کے کسی کاسٹ میں کسی ریس میں آپ پیدا ہوئے ہو, ٹھیک ہے, تو دیٹس این اسکرائبڈ اسٹیٹس, تو دیٹس ناٹ این اچیوڈ اسٹیٹس. تو آپ اسکرائبڈ اسٹیٹس کو لے کر اور آپ ایک دوسرے کے اگینسٹ اتنی آپ ہیٹریڈ رکھتے ہو, نفرت رکھتے ہو, ڈسپائٹ بینگ کہ یو آر اے یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ, تو آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو بی ایٹ دیٹ پلیس. تو اس کی بیسس پر پھر میں نے فیصلہ کیا کہ دیر ور ادر آپشنز, اور لائک یو مینشنڈ این ڈی یو ہیز اے ویری گڈ سوشل سائنسز کا ڈپارٹمنٹ. تو اٹ واز بائی چانس, آئی ڈڈ ناٹ نو ایٹ دیٹ پوائنٹ کہ نسٹ جو ہے اٹ آفرز بیچلرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن. تو آئی واز گوئنگ تھرو نسٹ کا سوشل سائنسز کا جو ہے ویب سائٹ, تو وہاں پہ بائی چانس آئی ڈسکورڈ دا بیچلرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن پروگرام, اور آئی واز جسٹ فرام دا ویری اسٹارٹ انٹرسٹیڈ کہ اچھا واٹ از پبلک ایڈمنسٹریشن, بیکاز میں نے پہلے کبھی سنا نہیں تھا. بی بی اے تو سنا تھا, بزنس ایڈمنسٹریشن, بٹ بی پی اے نہیں کہیں سنا تھا. تو میں نے اس کے کورسز دیکھے, اور آئی سو کہ جو بی پی اے کے ڈگری کے کورسز تھے اس میں آلموسٹ جو ہمارا سول سروسز کا ایگزام ہے پاکستان میں, almost like around maybe 70 to 75% of the optional subjects, because CSS exam is like you have 6 compulsory subjects and then you have to choose 5 or 6 optional subjects as well. 6 papers ہوتے ہیں, 5 optional subjects. تو وہ جو آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ نے خود سے چوز کرنے ہوتے ہیں, وہ ہمارے بی پی اے کی ڈگری میں کور ہو رہے تھے آلموسٹ آل آف دیم. تو آئی تھاٹ کہ یار یہ تو بڑا زبردست ہو گیا, بیکاز میں ایک تو نسٹ میں ایک تو ایسی یونیورسٹی ہے کہ جس سے آلریڈی میری بہت ساری یادیں وابستہ ہیں, میموریز گڈ اینڈ بیڈ, بٹ ایک سینس آف پھر بھی کمفرٹ آپ کو فیل ہوتی ہے کہ ایک وہ جگہ ہے جہاں پر میں پہلے بھی 3-3.5 سال گزار چکا ہوں, اور اوپر سے ڈگری پروگرام میں مجھے فیل ہوا کہ دس از گریٹ اپرچونیٹی, بیکاز میرے کافی سارے آپشنل جو ہیں سی ایس ایس ایگزام کے وہ اس ڈگری میں کور ہو جائیں گے. سو وڈ یو ریکمینڈ اے اسٹوڈنٹ جو کہ ابھی ڈگری جوائن کرنے لگا ہے کوئی بھی, اور اس نے آگے سی ایس ایس کرنا ہے, تو وڈ یو ریکمینڈ دس ڈگری ٹو
a person who wants to pursue CSS in the future? अच्छा, उसका आई थिंक कि आई वुड से कि एक तो CSS का एक कैरियर के तौर पर सोचना, उसमें इंटरेस्ट लेना बड़ी अच्छी बात है, बट आपको FSC लेवल से कोई बहुत ज़्यादा उसमें जो है ना इंडल्ज नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में. एक तो ये कि CSS का एग्ज़ाम इटसेल्फ उसमें बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है. No doubt कि the people who clear it are very talented, very hard working, but no one can deny कि एक बहुत बड़ा luck का factor भी है उसमें. तो एक तो बहुत ज़्यादा उसमें जो है वो overly attached नहीं होना चाहिए. और I think कि अपना once again CSS is something, CSS exam in itself is very demanding and challenging. आपको बहुत ज़्यादा consistency required होती है, बहुत discipline required होता है. बट आई थिंक कि CSS जो लोग फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि वो CSS को क्लियर करें, मैं आई एम सॉरी मैं इस टाइम ऐसे बोलूँ कि जैसे मैंने CSS में जो है टॉप किया है, बट CSS में टॉप करके आप दोबारा आ रहे हैं पॉडकास्ट. थैंक यू, थिंक सो हाईली ऑफ मी, बट लाइक आई होप. तो CSS एग्ज़ाम जो है जमाल उसमें यह है कि यार आई थिंक कि CSS एग्ज़ाम हो जाए या ज़िंदगी में कोई भी एकेडमिक एग्ज़ाम या कोई और चैलेंज हो जाए, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसको एज एन एंड ना देखो या आप एंड पर फोकस ना करो. आप जो मीन्स हैं टुवर्ड्स दैट एंड उनको भी उतनी अहमियत दो. अब लोग CSS का एग्ज़ाम हो जाए कोई और चीज़ कि मैंने उस चीज़ को अटेन करना है, मेरा एग्ज़ाम उसको देना है, अब चाहे वो चीटिंग के थ्रू हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो जाए कि आपने अपने आप को आपने सिर्फ उस एग्ज़ाम पर फोकस किया. तो एक तो ये होता है कि आप उस प्रोसेस से नहीं गुजरते. देयर इज़ अ वेरी एक्सीलेंट सेइंग कि विच सेज के फर्स्ट डिज़र्व दैन डिज़ायर. तो पहले आप आई थिंक इट्स वेरी रिवॉर्डिंग ऑन अ स्पिरिचुअल एंड ऑन अ पर्सनल लेवल एज वेल कि जब आप किसी एक चीज़ की जर्नी में भी इन्वेस्ट करो, ठीक है. इसकी मैं मिसाल ऐसे भी दूंगा कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन हु हैज़ वर्कड वेरी हार्ड, जिसने अपना एक कोई स्टार्टअप इस्टेब्लिश किया हो एंड ही बिकम्स लेट्स से मिलियनर इन हिज 30s. उसके मुकाबले में देयर इज़ अ पर्सन कि जिसके पास इनहेरिटेड वेल्थ है, जिसने कुछ नहीं किया और वो अपनी 20s में आफ्टर गेटिंग हिज और हर इनहेरिटेंस वो एक मिलियनर है. तो डू यू थिंक कि वो दो लोग सेम होंगे? अ पर्सन हु हैज स्ट्रगल्ड सो मच, आपने स्टार्टअप बिजनेस किसी जॉब कहीं पर, हु हैज टेकन सो मच रिस्क, हु हैज सो सीन सो मच ऑफ फेलियर, जिसने अपना खून पसीना सब कुछ इन्वेस्ट किया है उसमें और फिर जाकर एक स्टेटस अचीव किया है, एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन के जिसको मे बी वो प्लेट में रख कर चीज़ दे दी गई थी. तो इसलिए मीन्स यहाँ पर उतने ही ज़रूरी होते हैं आप कोई भी काम करने जाओ, और यही केस CSS के लिए भी है. तो आई थिंक कि इसीलिए CSS पर इंसान को फोकस नहीं करना चाहिए. आपने ख़ास तौर पर FSC के डे से एज एन एग्ज़ाम फोकस नहीं करना चाहिए. आप वो जर्नी देखें कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं, तो यू डेवलप रीडिंग हैबिट. आप बुक रीड करना स्टार्ट करें फॉरेन ऑथर्स की. आप जो मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ होते हैं उनके ऊपर एक रिजिड व्यू बनाने के बजाय मुख्तलिफ अपने जो अपोजिंग व्यूज़ वाले ऑथर्स हैं या जो लोग हैं उनका ओपिनियन पढ़ें. आप फॉरेन ऑथर्स को पढ़ें, आप अपोजिंग व्यूज़ पढ़ें, तो आपको एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट होगा. किसी भी आप फेमिनिज़म ले लें, कोई आइडिया ले लें, आपको एक मल्टी डायमेंशनल आप उसकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हो. सो इफ़ यू इन्वेस्ट इन दैट जर्नी, तो उसके लिए फिर आई डोंट थिंक कि ज़रूरी है कि आप BPA डिग्री स्पेसिफिकली चूज़ करो. यू कैन गो फॉर एनी सोशल साइंसेज डिग्री. I वैसे highly recommend कि people should study social sciences. You can go for psychology, economics, mass comm, political economics, accounting and finance. The world is infinite. तो आप कोई भी डिग्री चूज़ करो. हाँ, here I would ये ज़रूर मैं कहूँगा कि the people के जब वो कोई भी आप अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम जो है चूज़ करते हो, उसमें आप किसी भी आजकल तो वेबसाइट्स पर आपको कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, तो आप वो कोर्सेज़ जाकर देखें. और अगर आप उन कोर्सेज़ में इंटरेस्टेड फील करते हैं तो प्लीज़ डू जॉइन दैट डिग्री. और BPA में अगर आपने डिग्री आप जाकर ऑनलाइन वेबसाइट पर कोर्सेज़ देखें, वेरी इंटरेस्टिंग एग्रीगेट ऑफ जो है कोर्सेज़ ऑफर करती है हमारी बैचलर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री. तो अगर आप इंटरेस्टेड फील करते हैं, येस, हाईली रिकमेंडेड आप ज्वाइन करें. और अगर आप ज्वाइन करेंगे तो इट विल डेफिनेटली गिव यू एन एज ओवर द अदर पर्सन जिन्होंने अपनी डिग्री में इन सब इतने इंटरेस्टिंग, इतने वाइड रेंजिंग सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ा. तो आपको एज ज़रूर होगा. बट आई थिंक कि
آپ کو ڈگری چوز کرتے وقت آپ کا بیک آف دا مائنڈ میں آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے, میری ذاتی رائے ہے, CSS نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ایک وہ اپنا لرننگ انٹرسٹ پیشن وہ چیزیں آئی تھنک ہونی چاہیے بیک آف دا مائنڈ. ٹھیک. سو پھر اب میں ایک فنی چیز پہ جانا چاہوں گا. ہم لوگوں نے نرس جوائن کیا, ہم لوگ پہلے دن آئے, ہمارا لائک وہ اورینٹیشن ویک چل رہا تھا, اورینٹیشن ویک, اور ہم لوگ سیم کلاس میں تھے تو سیم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور میں تھا اپنے دوست سلمان کے ساتھ. اور آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے یا آگے بیٹھے ہوئے تھے, کدھر بیٹھے؟ یار سو فار دا ویورس جسٹ لائک انہیں ابھی تک آئیڈیا ہو گیا کہ مجھے بہت اننیسیسری ڈیٹیلس میں جانے کا شوق ہے. تو یہ آئی تھنک وہ ڈے تھا, اورینٹیشن کا فرسٹ ڈے تھا ہمارا S3H میں, اور آئی تھنک کہ اٹ واز سپوز ٹو بی کہ جب ہمارا وہ ڈاکیومنٹس کلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے FSCO لیولس کے ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں, بیکاز یونیورسٹیز وہ سبمٹ کرتی ہیں, تو وہ ڈاکیومنٹ کلیکشن ڈے تھا, اور وہ ہمیں کلاس روم میں انہوں نے بٹھایا تھا. اور اس ٹائم پر اٹ وازنٹ وہ اسپیسیفکلی BPA کے اسٹوڈنٹس وہاں پر نہیں بیٹھے تھے, وہ انہوں نے سب اسٹوڈنٹس کو لا کر ہمارے S3H جو اسکول آف سوشل سائنسز آفر کرتا ہے, بیچلرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن, سائیکالوجی, میس کام, اکنامکس, وہ سب کے کمبائنڈ اسٹوڈنٹس وہاں پر آ کر بیٹھے تھے. اور آئی تھنک کہ میں ایک رو آگے بیٹھا ہوا تھا. اچھا. اور میرے پیچھے اب 2 لڑکے بیٹھے ہیں, اور وہ مسلسل فضول مطلب کہ لیم جوکس کر رہے ہیں, اور اس کلاس میں بیکاز لوگ ایک دوسرے کو عموماً نہیں جانتے تو چپ بیٹھے ہیں, کوئی اپنے سیل فون پر لگا, اور وہ دونوں کبھی ہنس رہے ہیں, کبھی کوئی لیم جوک کریک کر رہے ہیں, کبھی کوئی جو ہے کوئی اور زومانی بات کر رہے ہیں, اور مسلسل آپس میں لگا. اور میں آگے بیٹھا تھا, اور جس طرح کہ میری طبیعت ہے, آئی ایم کائنڈ آف تھوڑا ریزروڈ اور سیریس نیچر والا, تو آئی ایم سخت گیٹنگ انوائڈ کہ یار یہ کون ہے. پھر آئی جسٹ وش کہ یار آئی ریئلی ہوپ کہ ان کا جو ہے نا BPA نہ ہو. آئی جینوئنلی وش کہ ان دونوں کا BPA نہ ہو, ورنہ آئی ایم گوئنگ ٹو ریگریٹ مائی ڈگری, بیکاز اٹس گوئنگ ٹو ویری ڈیفیکلٹ اتنے انوائنگ لوگوں کو کرنا. اور آئی تھنک کہ میں پراپرلی ایکسپلین نہیں کر پا رہا وہ چیز. آئی تھنک کہ یہ آپ دونوں کو ساتھ ہی کسی نے دیکھا ہو تو ایکسپیرینس کر سکتا ہے. یہ چیز صرف ایکسپیرینس کی جا سکتی ہے کہ کیا کر رہے تھے دونوں ادھر. بٹ اٹ واز ویری انوائنگ, اور آئی جسٹ وش کہ یار ان دونوں کی پبلک ایڈمنسٹریشن میں میرے ساتھ نہ ہو. تو خیر وہ آئی تھنک کہ ون آف دا سینئرس کیم اور وہ لسٹ سے نام ریڈ کرنے لگے, بیکاز وہ ڈاکیومنٹ کلیکشن کے لیے سب اسٹوڈنٹس کو اپنے رسپیکٹیو کلاس روم میں بھیج رہے تھے علیحدہ علیحدہ ایز پر دیئر ڈگری. تو دے کالڈ نام سلمان, اور میں نے دیکھا کہ اچھا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ جا رہے ہیں اکنامکس میں. میں نے کہا چلو شکر ہے, اچھا نام ہوتے گئے. فائنلی میں نے دیکھا جمال ناصر پبلک ایڈمنسٹریشن. میں نے کہا یہ تو ان دونوں میں سے جو زیادہ انوائنگ تھا یہ تو وہ آ گیا کلاس میں. اور پھر میں نے کہا کہ یار چلو ابھی دیکھو, ابھی تو اپنے پیرنٹس ابھی کمٹمنٹ کی ہے تو اٹس گوئنگ ٹو بی چیلنجنگ اس بندے کو برداشت کرنا. بٹ یہ اور دس از ہاؤ لائف از. ٹوڈے وی آر سٹنگ 4 years فرام دیٹ ٹائم. تو یہ امپریشن آپ کا بدل گیا تھا نا, اور ہم دوست بنے تھے, تو یہ کیا, یہ اسٹوری بھی تو بتائیں. ہاں اچھا, امپریشن بھی بڑا جلدی بدلا, بیکاز آئی تھنک کہ یہ ایک ویک ہمارے اورینٹیشن ویک تھا, نیکسٹ ویک سے ہماری پراپر فارمل کلاسز اسٹارٹ ہو گئیں, اور ہماری پہلی کلاس تھی. اور اس میں لائک فرسٹ کلاس میں آف کورس پڑھائی وغیرہ تو نہیں ہوتی, اٹس انٹروڈکشن. سب اسٹوڈنٹس آ رہے تھے, اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروا رہے تھے, اور میں نے دیکھا کہ اچھا یہ وہی انوائنگ لڑکا ساتھ ہوتا ہے. آئی تھنک کہ ہم دونوں جو ہیں اس دن فرسٹ جو بینچ ہے اس پر جو ہے بیٹھے ہوئے تھے, اس لیے میں نے کہا تھا میں نے پڑھنا ہے اب. اسی لیے ہمارے کلاس والے ہمیں نرڈس بھی کہتے تھے. تو وہ جو ہے یو وینٹ اپ ٹو دا اسٹیج, یو انٹروڈیوس یور سیلف. اور آئی تھنک کہ یار جمال, دس از واٹ آئی لو اباؤٹ یو, کہ یو آر اے کمپلیٹ پیکیج ان ایوری سینس. مطلب کہ یو ایک ہی پیکیج میں نا سب کچھ ہے, انٹرٹینمنٹ بھی ہے, سیریسنیس بھی ہے, شغل میلہ بھی ہے, ڈیپ کانورسیشنز والی ایبلٹی بھی ہے, ٹھیک ہے, کسی چیز میں بہت زیادہ کمیٹڈ, پیشنیٹ اور سیریس ہونے والی ایبلٹی بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی مطلب کہ یو آر اے باکس آف پیراڈاکسز. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیسے لوگوں کو ایکسپلین کروں. باکس آف پیراڈاکس. ہاں, تو اور اس میں دا وے یو ڈسکرائبڈ, آئی تھنک کہ
زیادہ تر وہی باتیں ہوئی تھیں جو جیم کاسٹ کے فرسٹ پوڈ کاسٹ میں جس میں آپ باتیں کر چکے ہو. تو یو ڈسکرائبڈ یور جرنی, دا وینٹ یو وے تھرو ایوری تھنگ اور ہاؤ یو مینیج ایوری تھنگ. تو یور جرنی واز ویری انسپائرنگ اینڈ یو امیجیٹلی ارنڈ مائی رسپیکٹ. میں نے کہا یار یہ تو بڑا جو ہے زبردست بوائے ہے اور آئی ریئلی لائک یو. اور پھر آئی تھنک کہ بیچ میں آئی واز کالڈ فار سم ایڈمنسٹریٹیو ورک, تو مجھے کہیں بیچ میں کلاس میں اٹھ کر جانا پڑا. اور پھر جو ہے آئی کیم بیک کچھ دیر کے بعد, تو مجھے پتہ چلا کہ کلاس میں الیکشنز ہو گئے ہیں. جمال ناصر جو ہیں وہ ہمارے سی آر جو ہے الیکٹ ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑا گڈ ہو گیا. اور پھر اسی دن ہی مجھے یاد ہے کہ آئی تھنک کہ ہماری کلاس, بیکاز کلاس تو نہیں تھی, اٹ واز مور آف این انٹروڈکٹری سیشن, تو وی ور لیٹ آف ارلی اور سب اپنے گھر چلے گئے تھے. اور ایک واٹس ایپ کلاس کا گروپ اسی دن بن گیا تھا اور اس میں یو ایڈڈ می ایز ویل. اور پھر آئی ٹیکسٹڈ یو الگ سے پرائیویٹلی اور میں آئی ٹولڈ یو کہ جمال یور جرنی واز ویری انسپائرنگ فار می اور آئی گاٹ ٹو لرن اے لاٹ اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو جو ہے نا بی فرینڈنگ یو. اور یو تھینکڈ می اور آئی تھنک دیٹ واز دا اسٹارٹ آف آر امیزنگ فرینڈشپ. نائس. Let me ask you a question. You asked me کہ میرا فرسٹ امپریشن لائک کیا بنا تھا. تو سنس اورینٹیشن والے دن تو آئی وازنٹ ڈوئنگ اینی تھنگ کہ میں کوئی نوٹیسیبل ہوتا. تو آئی تھنک تب تو آئی تھنک آپ نے انٹروڈیوس بھی نہیں کیا تھا اپنے آپ کو اس دن. نہیں, جس دن انٹروڈکشنز ہو رہے تھے فرسٹ کلاس میں اس دن تو میں نے کیا تھا. اچھا, ہاں اس دن کیا تھا, بٹ آئی لیفٹ آف امیڈیٹلی بیکاز مجھے ایڈمنسٹریشن آفس سے کال آ گئی تھی کہ ڈاکیومنٹس کے سلسلے میں. ایڈمنسٹریٹو آفس سے کال آئی تھی یا کچھ اور تھا؟ آئی تھنک کہ ہمیں وہ ادھر وہ سینسرڈ کرنا پڑے گا. اگر ہم جا سکتے ہیں, ویسے ہم اس طرح بھی جا سکتے ہیں, بٹ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک وہ فارن آفس ہمارا اسٹیٹمنٹ دیتا ہے اور ایک انڈر ہینڈ چل رہا ہوتا ہے, تو یہاں پر آفیشیل اسٹیٹمنٹ یہ ایک ایڈمنسٹریشن آفس سے کال آئی تھی. وہ ایڈمنسٹریٹو نسٹ کی ایڈمنسٹریٹو نہیں تھی. تو لیٹ می آسک یو کہ آپ نے کیا پہلا امپریشن جو ہے فارم کیا تھا میرا؟ سو میرا پہلا امپریشن تو یہ تھا کہ یو آر ویری فارمل, اور مطلب کہ ایک بہت فارمل سارا سین ہوا تھا, اور جس طرح آپ بات کرتے ہیں اور سب کچھ, تو ایک ایسی فیلنگ آتی تھی کہ یہ بڑا بھائی ہے, اس طرح کی فیلنگ آتی. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ دوست بن گئے تھے, اور پھر آپ نے جب وہ اسٹوری سنائی تھی نا, آئی تھنک یو آر ریفرنگ ٹو دا اسٹوری, وہ جب ہماری برتھ ڈے کے اوپر جو ہے ہم لوگ گئے تھے, یا اچھا دیٹ واز ویری جو ہے لائک امیزنگ ڈے فار می, بیکاز میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور ہمارے آئی تھنک کہ ہمارے مڈ ایگزام اسٹارٹ ہونے والے تھے نیکسٹ ویک میں, اور میں بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. اور آئی تھنک کہ ہم اس دن رکے ہوئے تھے بیکاز میں آپ کو اور ہمارا وہ جو فرینڈس کا گروپ ہے, ہم لوگ جو ہیں, میں میتھس جو ہے پڑھا رہا تھا. یو گائز ٹولڈ می کہ ہمارے کچھ میتھس کے کانسیپٹ تھے, بیکاز میں نے آلریڈی انجینئرنگ کے بیک گراؤنڈ سے آیا تھا, تو وہ ڈیریویٹیوز اور کچھ کانسیپٹ. اور اس پوائنٹ پہ آئی واز تھنکنگ کہ یہ بندہ اتنا اچھا پڑھا کیسے رہا ہے, یہ کیا سین ہے, اس کے پیچھے کچھ اسٹوری تو ہے. اور مجھے لائک ہوتی تھی, فیلنگ آتی تھی کچھ ہے, کچھ سین ہے. اور پھر آپ نے جب وہ اسٹوری سنائی تھی تو آئی واز لائک او یہ کیا. ہیئر فار دا آڈینس کہ وہ جس اسٹوری کی بات کریں وہ ایس ایم ایم ای والی اسٹوری. آلسو وڈ یو لائک ٹو شیئر ود آور آڈینس کہ وٹ ڈڈ یو کمنٹ وین آئی سیڈ کہ مجھے کوئی اسٹوری شیئر کرنی ہے؟ آڈینس کو بتا کہ آئی مین یو کین سے یا میں کہہ دوں؟ نہیں, میں بتا دیتا ہوں. اور اچھا, جب اسٹوری سناتے ہوئے نا عماد الدین نے اتنا زیادہ سسپینس کریٹ کیا, اور کہہ تھا کچھ بتانا ہے. آئی گاٹ ویری سیریس نا. ہاں سیریس بھی ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد سب سے پوچھا نا کہ گیس کرو کیا ہے, تو میرا گیس یہ تھا کہ ہی از کمنگ آؤٹ ایز گے. اور میں نے بڑا سیریس ہو کے بولا تھا آر یو گے. وہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا شیخ رشید صاحب کے بارے میں, ان کے فالوورز کہتے ہیں شیخ رشید صاحب ایک احساس کا نام ہے, تو جمال ناصر بھی ایک احساس کا نام ہے, کسی پرسن کا نام نہیں. اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں ہماری جو قسمت ہے. ابھی بھی جب ہم آ رہے تھے بائک پہ,
تو بارش شروع ہو گئی یار اب آئی ایم ناٹ دا کائنڈ آف پرسن جو کہ سپرسٹیشنز میں بلیو کرتا ہے. ہم ابھی اس سے پہلے بھی جو ہے بات چیت کر رہے تھے. آئی ہیو اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم ان, میں نہیں یقین رکھتا یہ اس طرح کی چیزوں کے اوپر, بہت ساریوں کے اوپر. بٹ یہ جو ہم دونوں جب ساتھ ہوتے ہیں نا تو اس میں آئی تھنک کہ دیر از این ایلیمنٹ فار دا لیک آف بیٹر ورڈ, کوئی نحوست کا ایلیمنٹ ضرور ہے. بیکاز آئی تھنک کہ کوئنسیڈنس از سم تھنگ کہ جو کہ ایک دفعہ ہوتی ہے, 2 دفعہ ہوتی ہے, 3 دفعہ ہوتی ہے. بٹ فار دا پیپل ہیئر ہو ڈونٹ نو کہ ہم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو دیٹ از کہ ہم جب بھی اکٹھے بائکس اپنا ساتھ نکلتے ہیں تو ہمیشہ اس ٹائم بارش شروع ہو جاتی ہے. اینڈ دیر ور جینونلی سم ڈیز ان فرسٹ سیمسٹر جب ہم ساتھ آئے جائے کرتے تھے کہ رات کو فورکاسٹ ہوتی تھی کہ ویدر از کلیئر, ٹھیک ہے, اور اگلے دن فار ایگزامپل ہمیں آف ہو گئے, کلاس کینسل ہو گیا, بٹ ہم دونوں اسٹل کوئی جا رہے ہیں کہ یار آپ نے کسی پروجیکٹ پر کام کر لیں گے, ہم دونوں صبح آئیں گے اور بارش شروع ہو جائے گی. اینڈ دا مومنٹ وی وڈ ریچ نسٹ آر یونیورسٹی, بارش رک جائے گی, ٹھیک ہے. اور دیر ور ڈیز یا پھر دھوپ نکل آئے گی. اور دس یہ کتنا کامن ہے کہ کئی دفعہ ہم لوگ بیچ میں تیز بارش ہوئی ہے تو ہم کہیں شیلٹر لینے کے لیے کہیں رک جاتے ہیں تو بارش رک جاتی ہے, اور دا مومنٹ وی گیٹ بیک آن آور بائک اور پھر چلتے ہیں اور بارش پھر اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور آئی تھنک اس چیز کا جو پیک ہوا تھا نا وہ حریم کی برتھ ڈے والے دن ہوا تھا. اور اس دن اب میں اماد الدین کو پک کرنے آیا ہوں, میں اس کے گھر کے باہر کھڑا ہوں, میں نے بلایا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, ویدر واز کلیئر, تھوڑے سے بادل تھے شاید, اور ہم لوگ کھڑے میں. اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ تھوڑی لائک بارش کے قطرے آئے ہیں. میں نے کہا ایزی سین ہے یہ, تو ابھی رک جائے گی بارش. میں نے کہا آ جاؤ. اور جب اماد الدین آیا ہے تو تیز بارش شروع ہو گئی, اور وہ تیز بارش پہ اتنے موٹے موٹے گولے آ رہے تھے آسمان سے. اور لوگوں کو یہ بھی بتاؤ نا کہ ہاؤ یو مطلب کہ ٹریٹڈ می. میں نے کیا کیا, میں نے تو ہیلمٹ پہنا ہوا تھا تو میرا سر بچا ہوا تھا. ہم باہر کھڑے سڑک کے اوپر, ٹھیک ہے, پہلے ہلکی بارش شروع کی, ہم نے کہا کہ اس درخت کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیٹس ویٹ اٹ آؤٹ, اور تھوڑی دیر کے بعد رک جائے گی تو پھر ہم چل پڑیں گے. بارش تیز شروع ہو جاتی ہے, زیادہ تیز. اس کے بعد اولے پڑنے لگ جاتے ہیں. اب آپ نے سر کے اوپر ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اور ہم دونوں دیوار کے کھڑے ہیں, ٹھیک ہے, اور دیوار کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے, اور مجھے کانوں کے اوپر آ کر اتنے موٹے موٹے اولے لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور پتہ آئی تھنک میں نے بیگ تمہارا لے کر اپنے سر پر رکھا ہوا ہے کور کرنے کے لیے, اور ہماری پاکٹس میں ہمارے والیٹس اور سیل فونس, اور جب میں نے اپنا سیل فون نکالا تھا تو تیر رہا تھا ہماری پاکٹس میں, ٹھیک ہے. وہ پانی بالٹیوں کے حساب سے بھر چکا تھا, ٹھیک ہے, اور میں نے سیل فون نکالا تو تیر رہا تھا میری پاکٹ میں, اور اوپر سے اولے لگ رہے ہیں. اور پھر ہم دیوار سے بھاگتے, یاد ہے ہم بھاگتے گاڑی کے پیچھے جا کر, اور پتہ نہیں لوگ ہمیں دیکھ کر کیا سمجھ رہے ہیں کہ پہلے ہم ایک گھر کی دیوار کے سائڈ پر کھڑے تھے, پھر ہم گاڑی کے پیچھے چھپ رہے تھے, اور سمجھ نہیں اور ادھر کوئی شیلٹر بھی نہیں تھا, شیلٹر کہیں کوئی نہیں تھا. اور اس سے پہلے آئی ٹولڈ یو کہ جمال وہاں سے تھوڑی دور ایک مسجد ہے, وہاں پر جو ہے ہم چلے جائیں گے. یو سیڈ کہ نہیں ابھی رک جائے گی, اور پھر ہم چلتے ہیں. اور دیٹ واز ٹیریبل. آئی نو کہ ابھی یہاں پر بیٹھ کر ان ہائنڈ سائڈ اٹ فیلز لائک بڑا جو ہے وہ مزے کا فن دن, لیکن اس دن میں نے دل میں بہت جو ہے نا وہ قرض کیا تھا جمی, جس ٹائم میں دیکھتا تھا کہ یار اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے اور مجھے سر پہ اور کانوں پہ موٹے موٹے اولے لگ رہے ہیں. اماد الدین, آئی تھنک یہ جو ویدر ہے نا اس طرح کا ایک دم سے جو ایکسٹریم, یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, لیکن یو آر دا فرسٹ پرسن ہو کالز ہمسیلف, کیا کہتے ہیں آپ بتائیں. نہیں وہ کنٹروورشل ہو جائے گا, تو میں مذاق میں مینشن نہیں, مذاق میں بتا دو, مذاق میں بتا دو. I do not want to be cancelled as of yet, Jamal. I think کہ میرے خلاف already بہت زیادہ مٹیریل از آؤٹ دیئر کینسل ہونے کے لیے. I do not want to add to that list, اور میں جو ہے فردر کینسل ہو جاؤں, ایسی بات بالکل نہیں ہے. بٹ نہیں, کلائمیٹ چینج کیا, میں نے اپنے آپ کو آن اے ٹوٹلی لائٹر نوٹ میں ڈسکلیمر دے رہا ہوں, اپنے آپ کو کلائمیٹ چینج ڈینائر بولا تھا کمپلیٹلی آن اے جو ہے لائٹ نوٹ. میں ایسا بالکل بھی جو ہے نہیں سمجھتا, اور میں بالکل جو ہے وہ اٹس پریٹی مچ اے ریئلٹی. جیسے ارتھ از ناٹ فلیٹ, اسی طریقے سے ریئلٹی ہے. آئی تھنک کہ ہمیں جو ہے آڈینس کو گمراہ نہیں کرنا چاہیے. اسلام آباد کا ویدر, یو مینشنڈ اسلام آباد کا موسم, تو یہاں پر آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ, سنس وی سیڈ کہ ہم کینڈیڈ رہیں گے, اور آئی تھنک ہم اتنا فارمل تو شروع میں ہی ہوتے تھے,
تو سنس ہم فرینک یہاں پر ہو رہے ہیں تو آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو مینشن کہ مجھے ابھی اینڈ آئی تھنک کہ یو نو دا پرسن, مجھے بھی بہت ریسنٹلی کسی پرسن نے مینشن کیا تھا who told me کہ آپ بالکل اسلام آباد کے ویدر کی طرح. کس نے؟ I think you know the person. آپ کو کہا تھا؟ ہاں مجھے کہا تھا کہ you are just like Islam Abad's weather. Your mood swings are like Islam Abad's weather. یہ کس نے؟ اسلام آباد کے ویدر. I think کہ وہ ہم یہاں سے that's off the table کہ کس نے کہا تھا. چلو بات ضروری ہے نا, آئیڈیاز ضروری ہوتے ہیں کہ کس نے کیا بات کی تھی. اب آتے ہیں سلور میڈل پہ. مطلب ایک بندے کا سلور میڈل کیسے آ سکتا ہے؟ بندے کا کیسے آ سکتا ہے؟ آپ جیسے بندے کا جب نہیں بی پی اے میں تو کسی کا نہیں آیا آج تک, اور آپ لینے والے تھے اور پھر کیا ہوا؟ مطلب گولڈ میڈل آنے لگا تھا یار. اٹس آئی تھنک میں پوائنٹ پہ آتا ہوں. وائی ڈنٹ یو سبمٹ دیٹ مڈ ٹرم؟ ابھی تک وہ مڈ ٹرم ابھی تک سبمٹ نہیں ہوا اور ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہماری. آئی تھنک یہاں پر لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکسٹ بھی لوگوں کو نہیں پتا. لوگوں کو یہ پتا کہ مات کا سلور میڈل ہے, لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس نے ایک مڈ ٹرم سبمٹ نہیں کیا ابھی تک نہیں سبمٹ. گولڈ جو ہے وہ ہاں گولڈ سے سلور ہو گیا. یار ایک تو یہ کہ آئی نو کہ مجھے عادت ہے سیلف ڈپریسیشن کی اور وہ کرنے کی, بٹ آئی تھنک کہ اور اس وجہ سے لوگ مجھے پیسمسٹ بھی کہتے ہیں جبکہ میں اپنے آپ کو ریئلسٹ سمجھتا ہوں. بٹ آئی تھنک ویری فرینکلی اسپیکنگ اینڈ بینگ ویری آنیسٹ, آئی ڈڈ ناٹ ڈیزرو ایون دا سلور میڈل ایز ویل ڈپینڈنگ اپان مائی, مطلب کہ ٹھیک ہے آ گیا اچھی بات ہے, بٹ اگر آپ ایک سیریسلی اس کو ڈسکس کریں نا تو میں اس کو ڈیزرو اس لیے نہیں کرتا تھا بیکاز آئی ایم ناٹ دا رول ماڈل. مطلب کہ میرے سے کوئی چھوٹا بھائی یا کوئی بہن بھائی یا کوئی اور آ کر پوچھے گا کہ آپ کا سلور میڈل کیسے آیا, آپ ہمیں ٹپس دیں, ہم فالو کرنا چاہتے ہیں آپ کے ورک ایتھک کو, تو آئی ایم نیور گوئنگ ٹو ریکمینڈ دیم واٹ آئی یوز ٹو ڈو. بیکاز میں نے آئی ہوپ کہ میرے فادر تک کوئی ان کے جاننے والے ویڈیو نہ پہنچا دیں بیکاز مائی پیرنٹس, میں یہی پارٹ ایڈٹ کر کے نہ لگاؤں نہیں پلیز نہیں, شارٹس, بیکاز دے اسٹل بلیو کہ میں نے بہت محنت کی ہے اور وہ, بٹ آئی ڈڈ ناٹ اسٹڈی, آئی ڈڈ ناٹ ورک ہارڈ ایٹ آل. بیکاز ایک تو میں نے اپنے آپ کو سیلف ڈائگنوز کیا ہوا ADHD سے, ناٹ ریکمینڈیڈ ٹو ایوری ون ہو از لسننگ دی پوڈ کاسٹ. مینٹل ہیلتھ از اے ویری سیریس تھنگ, اور آپ کو ایک اف یو آر اسٹرگلنگ ود سم تھنگ تو یو مسٹ seek a support group in terms of your family, friends or anyone, and also go and consult a proper health practitioner. تو یہ میں لائٹر نوٹ پر کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے میں نے خود کو, میری انڈرسٹینڈنگ میں آئی تھنک کہ مجھے ADHD ہے وچ از اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر, اور مجھے کلیم نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک انلیس کہ مجھے پروفیشنل کوئی ڈائگنوز نہ کرے تو مجھے نہیں کرنا چاہیے. اس لیے آئی ایم پٹنگ اٹ کلیئر کہ میں نے خود اپنا انٹرنیٹ سے پڑھ کر سیلف ڈائگنوسس کیا ہوا ہے ADHD کا. بٹ اچھا ہم ADHD پر نہیں جاتے بیکاز دیٹس لائک سم تھنگ پراپر, اور بہت لوگوں کے لیے ایک اٹس اے سیریس تھنگ. بٹ میں اپنا کہہ دیتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا مسائل ہے. میری یہ کہ میرے سے فوکس نہیں ہوتا, میں کہیں بیٹھ نہیں سکتا, آئی کین ناٹ ٹک کر بیٹھ کر ریڈ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. آئی گو فار سمریز, یا میرے لیے ویژول ایڈز امپورٹنٹ ہیں. میرے سے بک یا کوئی آرٹیکل پڑھنے کے بجائے وڈ مچ رادر پریفر کہ میں یوٹیوب پر جا کر اس کی کوئی ویڈیو دیکھ لوں یا اس کی کہیں سے سمری پڑھ لوں. بیکاز آئی ہیو ٹو موڈز, آئدر آئی کانٹ فوکس ایٹ آل, اور یا پھر کسی چیز کی جب ڈیڈ لائن بہت قریب آ جائے تو آئی ڈیولپ اس پینک کی وجہ سے ہائپر فوکس, آئی بیکم سپر پروڈکٹیو, اور پھر میں آخری 2 گھنٹے میں پورے ریسرچ پیپرز لکھ دیتا ہوں. بٹ تھنگ از کہ مجھے 1 مہینہ پہلے ایک اسائنمنٹ ملے گی, آئی ایم گوئنگ ٹو پروکریسٹینیٹ, اور پھر میں 2 گھنٹے پہلے بیٹھا جو ہے کروں گا. آئی جسٹ کانٹ فوکس, میرا دماغ اس طریقے سے نہیں چلتا, اور دس از سم تھنگ کہ آئی ہیو بین ریئلی اسٹرگلنگ. اور اگین لائک آئی سیڈ, this is not a role model, this is not something کہ anyone who's listening should follow. کہ it is fine if you feel like something کہ especially کوئی mental health کو لے کر کوئی barrier یا کوئی impediment آپ feel کر رہے ہیں تو you must جو ہے وہ seek professional help. but unfortunately میں نے نہیں کی, تو میں اس کے ساتھ پھر بہت زیادہ struggle کرتا ہوں. اور اب I mean کہ I am speaking this for the viewers because
آپ سے بہتر کوئی اس کو نہیں جانتا کہ the way I've been doing my assignments, quizzes, exams. میں ایک رات پہلے ایگزامس سے پڑھتا تھا اور فائنل ایئر میں آ کر میں نے ایگزام سے پڑھا بھی نہیں ہے. اب آئی ہیو جسٹ ریلائڈ کہ جو میں نے کلاس لیکچرز لیے تھے میں ریڈنگس نہیں کرتا تھا, اس میں آئی ہیڈ فرینڈس جو کہ بہت اچھا جن کا ورک ایتھک ہے, سم آف ہوم آئی ووڈ لائک ٹو مینشن کہ جو کہ ایکچولی جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, طالع عاصم, نور ایمان, نور الابرار, عروج. دیز آر سم آف آر کلاس فیلوز میرے اور جمال کے, اور جن کا نہ صرف جمال اینڈ یو نو آل آف دیم ایز ویل ایز کہ ان کا نہ صرف ایک ورک ایتھک ایک پراپر ہے, وہ دوز آر دا آئیڈیل اسٹوڈنٹس. اگر میرے سے کوئی آ کر پوچھے گا کہ یار ہاؤ ٹو اسٹڈی, ہاؤ ٹو ڈو ویل, ہاؤ ٹو ایکسیل ان ایکڈیمکس, تو میں ان کی ایگزامپل دوں گا کہ یار یو گو ٹو کلاس, یو میک نوٹس, یو اسٹڈی دا مٹیریل دیٹ از اسائنڈ ٹو یو, ٹھیک ہے, یو پٹ این ایفرٹ اور یو ڈیولپ یور اون اوپینین ایز ویل. آئی بین سمون کہ میں تو اپنے فرینڈ سے جا کر ریکویسٹ کرتا تھا اور دے وڈ سمپلی مجھے سمرائز کر کے بتا دیتے تھے, یا میں خود کہیں سے سمری دیکھ لیتا تھا, اور میں آئی وڈ موسٹ آف دا ٹائمز ریلائی آن سمریز آن یوٹیوب ویڈیوز. اور آئی تھنک کہ موسٹ آف وٹ آئی یوز ٹو رائٹ ان مائی ایگزامز واز مائی اون کرٹیکل انالیسز. آئی ویری ریئرلی ریلائڈ آن جو میں نے چیزیں کوئی پڑھی ہوتی تھی, میں نے موسٹلی جو کلاسز سنا ہوتا تھا, یہ جو اپنے کلاس فیلوز کے کلاس ڈسکشنز کے وقت اوپینین سنے ہوتے تھے, وچ از سم تھنگ آئی ریئلی اپریشیٹ اباؤٹ آور اسکول آف سوشل سائنسز ایٹ نسٹ, کہ وہاں پر جو اوور آل اور اسپیشلی اسپیکنگ فار دا ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ اینڈ پبلک پالیسی, وہاں پہ جو کلاس رومس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے اٹس ویری انکریجنگ فار این اوپن ڈبیٹ اینڈ اوپن ایکسچینج آف آئیڈیاز. تو میں بہت کچھ سیکھتا تھا جو ٹیچرز اور میرے کلاس فیلوز اوپینینز ایکسپریس کرتے تھے, اور ایگزامز میں وہی جا کر اپنا ان سب پوائنٹس کو لے کر, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ اپوزنگ ویوز ایکسپریس کر کے اپنا کرٹیکل انالیسس دے دیتا تھا. اور آئی ہیو بین سو لکی کہ آئی ہیو بین گیٹنگ لائک آف کورس very good marks کہ I was in the contention for gold medal as well till my 7th semester, or I eventually secured a silver medal. But again like I said کہ I do not firstly feel کہ I deserve even the silver medal, اور دوسرا کہ because it's 2 + 2 = 4 کہ میں نے کوئی ورک ایتھک میرا صحیح نہیں تھا. It was just last minute ہائپر فوکس پروڈکٹیو ہو کر وہ ایک چیز کو کرنا, بٹ اس سے پہلے پروکریسٹینیٹ. مجھے اس سے ایک بات یاد آ رہی ہے. ریممبر ہم لوگ کووڈ کا ٹائم تھا اور ہمارا کوئی ایگزام تھا, آئی تھنک پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا, آئی تھنک ہمارے کووڈ کے دنوں میں کورس تھا, سر اجاز باجوہ نے جو پڑھایا تھا. بالکل. اور ہمارا آخری ایگزام تھا اور آپ آئے تھے اور آپ رو رہے تھے کہ میں تو فیل ہو جاؤں گا, یہ ہو جائے گا, میں نے تو پیپر نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, اور پھر آپ کا یہ آ گیا تھا. تو اچھا, سب سے پہلے تو آئی تھنک کہ یہ میرے اگینسٹ جو ہے نا یہ الزام ہے, میری جو ریپوٹیشن بن گئی ہے کہ میں باہر آ کر جھوٹا روتا ہوں کہ میرا پیپر بہت برا ہوا, اور دین آئی گیٹ این اے ان دیٹ سبجیکٹ. یار آنیسٹ یہ ہے کہ موسٹ ٹھیک ہے, رونا جو ہے وہ بری عادت ہے, بٹ رونے کی بیسز ہوتی ہے, اینڈ وہ بیسز یہ ہے کہ میں کبھی پریپیئر نہیں کر کے جاتا تھا. سو جو میں ایگزام میں اسینشلی آنسر کر کے آتا تھا دیٹ واز مائی اون اوپینین, وہ میں اپنی انڈرسٹینڈنگ ایکسپریس کر کے آ جاتا تھا. سو آئی ہیڈ نو آئیڈیا کہ اب ایگزامنر اس کو کمپلیٹلی 0 مارکس دے دیں گے یا ان کو بہت آنسر پسند آ جائے گا. لکیلی فار می ہمارے ٹیچرس کو اوپینینس پسند آ جاتے تھے, تو آئی ہیو بین گیٹنگ اوے ود جو ہے گیٹنگ گڈ مارکس. بٹ ہاں میں رویا تھا, مجھے نہیں رویا, ناٹ رویا بٹ لائک بہت میں نے کربنگ کی تھی باہر آ کر, اور اس میں پھر میرا اے آ گیا تھا, اور مجھے ابھی تک دوست اس پر بہت تانے. سن ہم نسٹ کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کا کوئی ہائیسٹ پوائنٹ کیا تھا, لائک اے پوائنٹ دیٹ یو وانٹ ٹو ریلیو نسٹ سے؟ یار جمی نسٹ کے ساتھ بہت سی بٹر سویٹ سی فیلنگس جو ہے نا ایسوسیٹیڈ ہیں. ایک تو آئی ڈراپڈ آؤٹ, اور اس کی وجہ سے دین دیر ور پرسنل ریزنز جو ہیں الاٹ آف ایز ویل. میری ایک جرنی جو ہے نسٹ کے ساتھ جس طرح کی ایسوسیٹیڈ رہی ہے. ہائیسٹ پوائنٹ, اٹس اے ٹف کویشچن یار. آئی وڈ سے کہ نسٹ کا ہائیسٹ پوائنٹ وہ ہے وہ جو ہائیک پہ جاتا ہے. سسپیشیس پوائنٹ ہوئی ہے وہ نسٹ کا. یار آئی تھنک کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو پوائنٹ آؤٹ ہائیسٹ جیسے لویسٹ
کیٹیگرائز کرنا میرے لیے مشکل ہوگا. ایک جرنی تھی جو کہ بڑی ہی ایک مکسڈ بیگ ہے, جس میں بہت ساری بہت خوبصورت مومنٹس بھی ہیں, لائک امیزنگ مومنٹس. اور اس جو امیزنگ مومنٹس ہیں یوزلی جو ہیں وہ کسی دوستوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کسی چیز کے اوپر ہیں, کوئی ہینگ آؤٹ کیا یا بیٹھ کر. I met so many amazing friends in Nasht, so many amazing friends جن میں you are of course among them. اور like I think I could relate to you when in the first episode of Dreamcast when you mentioned کہ you just like talking to people. So I feel like life is essentially about making, like in the end what's life, آپ کی زندگی کیا ہے, ٹھیک ہے, 60-70 سال کے بعد if someone asks you کہ یار زندگی کیا تھی, تو your life is going to be the aggregate sum of the memories you made along, ٹھیک ہے. تو جب بھی آپ کسی ایک نئے پرسن سے بات کرتے ہو تو آپ کو ان کے بارے میں, ان کی لائف کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے. دین یو ریئلائز کہ آپ کے جو مسائل ہیں جن کو کبھی کبھار ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ہی یونیک ہمارے یہاں تک, کہ یونیک نہیں ہوتے, یونیک ہوتے بھی ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم نہیں بھی ہوتے, بیکاز یو سی کہ انہی طرح کے مسائل کمپلیکسٹیز سے اور بھی لوگ نیویگیٹ کر رہے ہیں لائف میں, بٹ ان کا ایک یونیک ایکسپیرینس فارم کرتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا اور کیسے. اور آپ جب ایک انسان کو جانتے ہو نا, سو آئی فیل لائک کہ جب بھی آپ کسی انسان کو ایک ڈیپر لیول پر جانو نا, تو میرے لیے اٹ واز آلویز ون آف دی موسٹ بیوٹیفل ایکسپیرینس جب بھی میں نے زندگی میں کسی بھی ایک پرسن کو ایک ڈیپر لیول پر, ایک سرفیس لیول سے زیادہ, بیکاز اٹ آلسو اٹس بیوٹیفل, بیکاز ایک تو یہ کہ اٹ شوز کہ اگلے پرسن آپ کو اتنا ٹرسٹ کیا کہ دے ور ولنگ کہ ٹو میک دیم سیلوز ولنریبل, کہ آپ کو وہ جو ان کے دماغ کے اندر, جو ان کے اندر کی دنیا ہے اس تک ایکسیس دیں, ٹھیک ہے. اور دوسرا اٹس جسٹ لائک آئی سیڈ کہ اٹس این امیزنگ میموری ٹو فارم, ایک ایکسپیرینس ان اٹ سیلف. آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کہ ان کی جرنی کیسی تھی, وہ کس طریقے سے گزرے. تو آئی تھنک کہ میری جو ہائیسٹ پوائنٹس ہوں گے وہ ہوں گے دا فرینڈز آئی میڈ. دیر ور اے لاٹ آف امیزنگ پیپل جن سے میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا. آف کورس دیر اور ان سب فرینڈشپس کو آف کورس لائک آئی تھنک ایوری ادر فرینڈشپ, ہر کسی دوستی کا مے بی اس طریقے سے اس اینڈ نوٹ جو میں چاہتا تھا وہ نہیں ہو سکا. دیر ور اے لاٹ آف تھنگس وچ ہیپنڈ ان دا اینڈ. آئی تھنک لائف از جسٹ لائف, ہم جو کچھ سوچتے ہیں اس طریقے سے چیزیں ورک آؤٹ نہیں کرتی. سو اے لاٹ آف تھنگس آئی تھنک کہ میرا, اگر پھر میں اس کو سم اپ کروں تو ہوگا کہ جو میرے موسٹ بیوٹیفل مومنٹس یا جو ہائیسٹ پوائنٹس تھے وہ ور تھے گیٹنگ ٹو نو پیپل, میکنگ نیو فرینڈس, ٹھیک ہے. اور لوئسٹ پوائنٹس بھی وہ ہوں گے کہ انہی میں سے چند ایک لوگ آئی فیل لائک کہ وہ دوستی یا وہ رشتہ یا وہ تعلق چل نہیں سکا, اینڈ ود سم آف دیم اٹ اینڈیڈ, اور آئی ڈڈ ناٹ وانٹ اٹ ٹو اینڈ آن سچ اے نوٹ. آئی انڈرسٹینڈ کہ زندگی آئی تھنک ایک کمپرومائز کا نام ہے. آپ کو زندگی میں سب کچھ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملتا, وچ از فیئر, اور لائف ہیز ٹو بی دیٹ وے. بٹ آئی تھنک اٹ ریئلی ہرٹس یو, اور وہ آپ کے ساتھ پھر ایک جو ہے نا ایک سینس آف آئی تھنک ریگریٹ یا گلٹ رہ جاتی ہے کہ اگر آپ چاہو کہ ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ چیز کو ختم ہی ہونا تھا یا اس چیز کو کنٹینیو نہیں ہونا تھا, بٹ اس چیز کو اینڈ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ نوٹ پر ہونا چاہیے تھا, بیکاز دا کائنڈ آف جو آپ کا ایک وہ سینس آف اٹیچمنٹ تھی, یہ جو آپ کی ایک فرینڈ شپ تھا, آپ کا ایک میموریز ایسوسیٹیڈ تھیں. تو آئی تھنک لوسٹ پوائنٹ وہ ہوگا کہ ویئر تھنگس ڈڈ ناٹ ورک آؤٹ, سم آف دا فرینڈ شپس اینڈ ایوری تھنگ. اور ہائیسٹ پوائنٹ وہ ہوگا کہ ویئر آئی گاٹ ٹو نو سو مینی پیپل اینڈ آئی بefriended سو مینی امیزنگ پیپل. سینٹی کر دیا. ہائی سو اب آتے ہیں تھوڑا نا ایکیڈیمکس پہ, ٹھیک ہے. میں لائک 2 سوال ہیں. ایک کہ آپ کو لائک کس ٹیچر کے ساتھ پڑھنے میں بہت زیادہ مزہ آیا, اور دوسرا کہ کون سا کورس یا کون سی ایسی تھیوری ہے جو آپ کو لائک پڑھتے ہوئے پتہ چلی اینڈ ریئلی آپ کی سمجھ لیں فیوریٹ تھیوری ٹائپ. یار ٹیچرس کے بارے میں تو لائک آئی واز سیئنگ ارلیئر جمال کہ آئی ریئلی لوڈ اوور آل دی ٹیچنگ میتھڈالوجی جو تھی ہمارے ڈپارٹمنٹ میں ہیئر ایٹ S3H کے. بہت انگیجنگ اور کلاس ڈسکشنس کے فارم میں. آئی تھنک کہ دیر ور ہارڈلی اے فیو کورسز جو کہ اس مونوٹنس وے میں پڑھائے گئے, جو کہ جنرلی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ جو اسٹگما
ایسوسیٹڈ ہے کہ ایک ٹیچر آ کر سلائڈز اوپن کر کے اور وہ بول کر جو ہے چلا جاتا ہے. اس کی دیر ور ویری فیو کورسز جو کہ اس طریقے سے تھے, بٹ اس کے علاوہ باقی سب کورسز میں دے انوالو ڈسکشن, اوپن ڈسکشن اینڈ ڈبیٹ. تو آئی ہیڈ این امیزنگ ٹائم. بٹ اگر مجھے اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہونا تو آئی تھنک کہ آل آف مائی ٹیچرز وڈ بی ور ریئلی امیزنگ. میں نے بہت کچھ سیکھا, بٹ آئی تھنک کہ 2 ٹیچر جو ہے نا دے اسپیسیفکلی ڈیزرو اے مینشن ہیئر. اور وہ اس لیے کہ وہ میرے لیے ٹیچر سے بڑھ کر تھے. میں ان کو اپنا مینٹور سمجھتا ہوں اور میں ان کو اپنا آئیڈیل بھی مانتا ہوں. اور میں نے جو بھی تھوڑی بہت سوشیو پولیٹیکل میچورٹی گین کی ہے وہ میں ان کو موسٹلی ایٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا. دیٹ وڈ بی میم خوش بخت اینڈ ڈاکٹر عزیر, بیکاز ان دونوں نے مجھے ایک ٹیچر سے ہٹ کر زیادہ آئی تھنک انفلوئنس کیا ہے. میم خوش بخت نے مجھے ان کی جو آئیڈیاز تھے, جس طریقے سے سر عزیر نے ہمیں جو چیزیں آئی تھنک ڈاکٹر عزیر کی کلاسز میں جس طریقے سے کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر فوکس ہوتا تھا نا, تو آئی تھنک کہ انہوں نے مجھے ایز اے پرسن زیادہ افیکٹ کیا, مجھے ایز اے پرسن زیادہ شیپ کیا اسٹوڈنٹ سے زیادہ. اور دس از سم تھنگ کہ جو کہ میرے ساتھ ساری زندگی جو ہے رہے گی. اور آئی تھنک کہ دیٹس دا ریزن کہ میں نے اسپیسیفکلی میم خوش بخت اور ڈاکٹر عزیر کو مینشن کیا ہے. اور میم خوش بخت جو ہیں she is a very young teacher. She did her bachelor's from LUMS, then she went to US to complete her MPhil. اور وہ جو ہیں میم خوش بخت کا جو ٹیچنگ میتھڈالوجی تھی, what I loved the most about her classes or lectures was کہ she encouraged you even اگر آپ کا opinion ان کے ساتھ الائی نہیں کرتا تھا, ٹھیک ہے, وچ از سم تھنگ کہ آئی وچ انسپائرڈ می الاٹ کہ ایون وہ ایک شی ہیز سو مچ آف ایکسپیرئنس, شی ہیز سچ سپر گریپ آن ویری کمپلیکس کانسیپٹ سچ ایز فلاسفی اینڈ پالیٹکس. ان کے جو ہم سب کانسیپٹس میں جائیں اور جو پولیٹیکل فلاسفرز ہیں ان سب کے اوپر, اس کے باوجود بھی شی انکریج اسٹوڈنٹس ٹو ایکسپریس دیئر اون اوپینین, ٹھیک ہے, چاہے وہ جتنے زیادہ ان سے ڈفرینٹ ویوز ہوتے تھے. اور آئی تھنک کہ اسی وجہ سے ایک تو مجھے وہ انکریجمنٹ وہاں سے میں نے سیکھی, اور پھر آئی اسٹارٹیڈ پارٹیسپیٹنگ ان دی کلاس ڈسکشنز زیادہ سے زیادہ. اور پھر میرا ایک انٹرسٹ ڈیولپ ہوا پولیٹیکل فلاسفی میں, اور پھر میں نے سلیبس سے ہٹ کر بھی پالیٹکس اور ان چیزوں کو پڑھنا اسٹارٹ کیا. اور سیم گوز فار سر عزیر. سر عزیر جو ہیں وہ ہمارے تھیسس میں سپروائزر بھی تھے. اور سر عزیر فار دا سیم تھنگ جو کہ میں میم خوش بخت کے لیے مینشن کر رہا تھا کہ کس طریقے سے یہ انکریج کہ سر عزیر کی کلاسز ور آل اباؤٹ کہ آپ کی جو پری کنسیوڈ نوشنز ہوتی ہیں, جو ہم کچھ آئیڈیاز فارم کر لیتے ہیں, ان کو ہم ریجڈ بنا لیتے ہیں اپنے ذہنوں میں. تو آپ کسی چیز کے ساتھ ریجڈ ہو کر نہیں بیٹھتے, اور آپ کسی چیز کو بلائنڈلی فالو نہیں کرتے. If you want to grow as a person, if you want to develop as a person, تو what you do is کہ you expose yourself to differing ideas, ٹھیک ہے. اور جب آپ اپوزنگ ڈفرینٹ سائڈس پڑھتے ہو, ملٹائی ڈائمینشن سے اپروچ کرتے ہو کسی بھی آئیڈیا کو اور کانسیپٹ کو, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یار جو میں نے اوپینین بنایا تھا وہ تو بہت ہی ایک میری ٹنل ویژن تھی. میں نے اس کو بس ایک ہی چیز میں نے ایک اوپینین فارم کر لی, اور میری اپنی کوئی کنفرمیشن بائس تھی یا کچھ تھا, اور میں نے اس کو فارم کر لیا, جبکہ اس کا یہ ایک بھی ہے. اور آئی تھنک کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ اٹس ناٹ کہ ہر دفعہ آپ نے کوئی اپوزنگ ویو پڑھ کر اس کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کرنا ہے. سم ٹائمز وہ آپ کو جسٹ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو دیتا ہے, ٹھیک ہے. اٹ میکس یو کویسچن وٹ یو آلریڈی بلیوڈ ان, پھر آپ اس چیز کو کویسچن کرتے ہو, پھر آپ سوچتے ہو, اور پھر یو کم اپ ود دا ریبٹل کہ نہیں یار اصل میں تو جو میں پہلے سے بلیو کرتا تھا بات صحیح ہے, بٹ اب آپ کا بلیف پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے, بیکاز پہلے اٹ واز جسٹ اے بلائنڈ فالوئنگ, ٹھیک ہے. کوئی بھی کانسیپٹ ہو سکتا ہے, ریلیجن ہو جائے کوئی بھی. سو فار ایگزامپل کہ ہمارے معاشرے میں دیکھے کہ لوگ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے وہ جو اسلامیات کی کتاب تک اپنا نالج محدود رکھا, ٹھیک ہے, اور انہی پوائنٹس پر کہ خدا کی ذات کا کیا لاجیکل آرگیومنٹ ہے کہ ایک کرسی کیونکہ خود نہیں بن سکتی تو اس وجہ سے کائنات اور خدا, جبکہ اس کے اوپر اتنی زیادہ فلوسافیکل ڈبیٹس ایگزسٹ کرتی ہیں کائنات کے وجود کے اوپر, دی ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر, دی ریزن فار دیر ٹو بی اے گاڈ کے اوپر تھاؤزنڈس آف ایئرس کی جو ہے نا فلوسافیکل ڈبیٹ ہے. تو دیر از اے تھنگ کہ آپ نے ایک کسی بھی آئیڈیا کو بلائنڈلی ایکسیپٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اور دین دیر از دی ادر سائڈ کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا اپوزنگ ویوز سے, ٹھیک ہے,
اور پھر آپ نے اٹ میڈ یو کویسچن وٹ یو بلیوڈ ان, پھر آپ نے اس کے بارے میں سوچا, کرٹیکلی انالائز کیا, مزید پڑھا, ریسرچ کی, اور پھر آپ ایک نیو نتیجے پر پہنچے جو کہ پہلے سے آپ کا زیادہ اس نے بلیو اسٹرانگ کر دیا, بیکاز اب آپ نے اس کو لاجیکلی تھنک کیا ہے, آپ نے بلائنڈلی فالو نہیں کیا, ایک لاجیکل ایک اسٹیپس کو فالو کرتے آپ پہنچو. تو آئی تھنک کہ سوشل سائنسز کا میرے لیے ایک بہت آئی اوپننگ اس لیے ایکسپیرینس تھا کہ دیر ور سو مینی کانسیپٹس کہ جن پر میں اپنی رائٹ چینج کرنے کو تیار نہیں تھا. میں کہتا تھا مجھے پتہ ہے, اب یہ جو چیز ہے نا اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے, مجھے کوئی اور نہ سمجھائے, ٹھیک ہے, میری اتنی ایک ہے, آئی مین مائی 20s, اور مجھے پتہ ہے کہ بھائی یہ آئیڈیا اور اس طرح ایگزسٹ. بٹ وین آئی اسٹڈیڈ سوشل سائنسز, اور اس میں خاص طور پر آئی ووڈ لائک ٹو مینشن سوشیولوجی کا کورس ود میم رحمہ رباب حیدر. آئی تھنک کہ along with political science that sociology کا جو کورس تھا نا, جتنا اس نے میری آنکھیں کھولیں اور مجھے ایکسپوز کرایا بہت سارے جن چیزوں اور رسومات میں اور آئیڈیاز میں پہلے سے بلیو کرتا تھا, بیکاز سوشیولوجی اسینشلی اٹ میکس یو کویسچن کہ بہت ساری چیزیں جن میں آپ بلیو کرتے ہو, میرج میں شادی کیوں لوگ کرتے ہیں سوسائٹی میں, بلکہ شادی کے ساتھ ویڈنگز اور رسومات کیوں ہوتی ہیں, مذہب کا فنکشن کیا ہے, کہ مذہب بس اس لیے کہ اٹھو وضو کرو نماز پڑھو, مذہب یہ مذہب کی ضرورت کیوں ہے, اتنے مذاہب ایگزسٹ کیوں کرتے ہیں, سیاسی جماعتیں اور حکومت کا کانسیپٹ کہاں سے آیا, یہ کسی الہامی کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا کہ گورنمنٹ ہونی چاہیے, صدر, وزیر اعظم, پارلیمنٹ, یہ کانسیپٹس کیسے ڈیولپ ہوئے, سوسائٹی کا کانسیپٹ کیسے آیا, لوگ ایک ساتھ رہتے کیوں ہیں, ریس, ذات, ایتھنک سٹیٹس, ان کا کیا رول ہے ہماری سوسائٹی میں, اکنامکس کیسے افیکٹ کرتی ہے, ایک ایجوکیشن جو ہے, یہ سارے سوشیولوجی آپ کو ان کو ایز این انسٹیٹیوشن پڑھنے کا موقع دیتی ہے. اور دین یو گو ٹو دا ویری بیسکس آف اٹ کہ انسانی جب سویلائزیشن کا آغاز ہوا تو تب یہ انسٹیٹیوشنز ایگزسٹ نہیں کرتے تھے, تو پھر یہ انسٹیٹیوشنز کیسے آئے, ان کی ضرورت کیا ہے, کیا ان میں سے کچھ ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں کہ جو کہ ہماری پریزنٹ دنیا میں مے بی آبسولیٹ ہو چکے ہیں, یا کیا مے بی ان کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, یو سی می ٹو موومنٹ, یو سی دی ری ڈیفائننگ آف جینڈر رولز ان آر گلوبلی بھی ایز ویل. تو سوشیولوجی آپ کو ان سب کانسیپٹس کو بہت بیسک, بہت ڈیپر لیول پر جا کر, اور سمون, اور آئی ریئلی لائک دا کوٹ سمون مینشنڈ کہ سوشیولوجی از دا فرسٹ بورن چائلڈ آف فلاسفی. تو بہت ڈیپر لیول پر سوشیولوجی جا کر آپ کو جو ہے نا ان کانسیپٹس کو کویسچن کرنے کا جو ہے آپ کو موقع دیتی ہے. تو فار می اٹ واز اے سوشیولوجی کا کورس, ٹھیک ہے, دا وے میم رحمہ ٹاٹ اس, اور اٹ میڈ می کویسچن ایوری تھنگ جو کہ میں بلیو رکھتا تھا. ان میں سے بہت ساروں کے بارے میں میرا بلیف چینج ہو گیا, کچھ کے بارے میں بلیف اور اسٹرانگ ہو گیا. اور اسینشلی واٹ آئی لوڈ اباؤٹ دا ایکسپیرینس آف اسٹڈنگ سوشل سائنسز واز کہ اٹ میڈ می کویسچن مائی پری کنسیوڈ نوشنز جن کے اوپر میں پہلے سے یقین رکھتا تھا. اٹ گیو می آنسر ٹو اے لاٹ آف دا کویسچنز آئی ہیڈ, اٹ گیو می اے لاٹ آف دا آنسرز ٹو دا کویسچنز آئی ہیڈ نیور تھاٹ اباؤٹ بیفور, اینڈ اٹ ریزڈ نیو کویسچنز فار می جن کا ابھی تک مجھے آنسر ملا نہیں, میں ڈھونڈ رہا ہوں, شاید مل جائے, بٹ اٹ ہیز ریز سو مینی انٹرسٹنگ اینڈ بیسک کویسچنز فار می. اور میرے لیے بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. اور اس میں آپ کا جو کویسچن پر اگر ہم واپس آئیں کہ میم خوش وقت اینڈ ڈاکٹر عزیر, آئی او مائی تھوڑی بہت پولیٹیکل سوشل میچورٹی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, بٹ جو تھوڑا بہت میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو میرا انٹرسٹ اس میں ڈیولپ ہوا, تو ان دونوں کو میں وہ کرتا ہوں. اور کوئی تھیری میں اسپیسیفکلی تو پوائنٹ آؤٹ آئی تھنک کہ نہیں کر سکوں گا. اگر میں کوئی اسپیسیفکلی مینشن کروں تو تھیری آف پولیٹیکل سوشلائزیشن وچ اسٹڈیڈ ان سوشیولوجی ایز ویل ان پولیٹیکل سائنس ایز ویل, کہ کس طریقے سے تھیسس میں بھی ہمارے آف کورس تھی کہ کس طریقے سے پولیٹیکل میچورٹی, سینس آف پولیٹیکل آئیڈینٹی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے سوسائٹی میں اور انڈیویجولس میں. اور ہم تھیسس کی بات کر رہے ہیں تو قائد اعظم یونیورسٹی کے بارے میں ہمارا بہت زیادہ پرسپیکٹیو چینج ہوا تھا, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا بتا دیں. یا بہت اچھا جمال آپ نے یہ جو ہے پوائنٹ دیا, بیکاز دس ریلیٹس ٹو آئی تھنک کہ جو کویشچن آپ نے اسٹارٹ میں پوچھا تھا کہ میں نے پبلک ایڈمنسٹریشن اور نسٹ کیوں جوائن کی تھی, جس میں آئی مینشن کہ میری فرسٹ پریفرنس قائد اعظم یونیورسٹی تھی, اور پھر آئی بیکڈ آؤٹ بیکاز وہاں پر وہ طلبہ تنظیموں میں وہ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا, اور آئی واز ویری جو ہے ڈسکریج اس چیز کو دیکھ کر. تو ہمارے تھیسس میں وچ واز اگین آن دی ٹاپک آف پولیٹیکل سوشلائزیشن اور اسپیسیفکلی آن دا رول آف اسٹوڈنٹ یونینس کے اوپر,
تو اگین وہی جو سوشل سائنسز کی میں ساری جرنی بتا رہا ہوں کہ اٹ میکس یو کویسچن، جو کہ آپ ریجڈلی ایک ویوز فارم کر لیتے ہو جو کہ انفارمڈ ویوز نہیں ہوتے، سنی سنائی چیزوں سے جو آپ سے سیکنڈری سورسز سے چیزیں پہنچتی ہیں. سوشل سائنسز میں سوشل ریسرچ، خاص طور پر جو آپ پرائمری ریسرچ کرو، دیٹس اے ویری انلائٹننگ ایکسپیرینس، اور دیٹ از سم تھنگ کہ ایگزیکٹلی ہیپنڈ ان آر تھیسس کے کیس ایز ویل، کہ ہمارا پہلے سے ایک ہمارے گروپ کا یہ ایک اوپینین تھا کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں بہت ایک ایتھنک ہیٹریڈ ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بغیر ان اپنی بائسز کو لے کر بہت ریجڈ ویو ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہاں پر بس ایک ایتھنک ٹینشن ایگزسٹ کرتی ہے. بٹ دین وی گاٹ دا چانس ٹو وزٹ قائد اعظم یونیورسٹی، وی وینٹ دیئر. ہم نے وہاں پر جا کر اسٹوڈنٹس کا سروے کیا، ان سے گھنٹوں کے حساب سے جو ہے باتیں کی، اور وہاں پر جا کر ہمیں وی ریئلائز کہ دیر از دس ادر سائڈ ٹو دا اسٹوری ایز ویل، جو کہ ہم تک کبھی پہنچی نہیں، جو کہ کبھی سوشل میڈیا اور دیگر جو میس میڈیا ہے اس کی سینسیشنلزم میں، اس کی یلو جرنلزم میں، وہ دوسری سائڈ آف دا اسٹوری ہم تک آج تک پہنچتی نہیں ہے. اب جس سے بھی آپ جا کر بات کرو، قائد اعظم یونیورسٹی، ہاں وہی یار جہاں پر طلباء تنظیمیں لڑتی رہتی، اسٹوڈنٹ یونینس تو نہیں ہونے چاہیے، بیکاز اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اٹ لیڈس ٹو unrest among the student body. بٹ وہاں پر جا کر وی لرن کہ ایتھنک، یہ جن کو پرائمورڈیل آئیڈینٹیٹیز کہتے ہیں، یہ آئیڈینٹیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے وہاں پر، بیکاز قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے جب وہ اسٹیبلش ہوئی تھی تو اٹ واز مینٹ ٹو بی کہ اٹ وڈ بی ریپرزینٹیو آف دی فیڈریشن. تو وہاں پر فار دا پیپل ہو ڈونٹ نو، وہاں پر کوٹا سسٹم ہے، دیر از اے میرٹ سسٹم، بٹ میرٹ سسٹم پر بہت تھوڑی سیٹس ہیں، اس کے بعد کوٹا سسٹم ہے، ٹھیک ہے. اور وہاں پر پروونشل رورل ایریا سے لوگ آتے ہیں، تو نیچرلی جب وہ لوگ بیچ میں آپس میں آتے ہیں تو اپنی ایتھنک آئیڈینٹی کی بیسس کے اوپر انہیں بانڈنگ بہتر ہو جاتی ہے، گروپس ایگزسٹ کرتے ہیں. اور پھر وٹ ہیپنز اس کے وچ از ویری کامن، کہیں بھی آپ چلے جائیں، دو لڑکوں کی مثلاً کہ لڑائی ہوگی کسی پیٹی ساری ایشو کے اوپر، تو دیر از اے لاٹ آف چانس کہ وہ اسپائرل آؤٹ ہو کر، اور وہ پھر دو گروپس کی، بیکاز ایک لڑکا ہے تو اگین سمپلی فار دا ریزن کہ اس کے دوست جو کہ اسی ایک ہوموجنس ایتھنک گروپ سے ایگزسٹ کرتے ہیں وہ آ جائیں گے، اور وہ لڑائی تھوڑی اسپائرل آؤٹ کر جائے گی. بٹ اسینشلی وہاں پر بھی جو ہم نے جا کر جو، اور یہ ہماری رائے بائسڈ اس لیے نہیں ہے بیکاز ہم نے ان لوگوں سے جا کر بھی رائے لی جو کہ اسٹوڈنٹ یونینس کا پارٹ نہیں تھے، ٹھیک ہے. اور ایون دوز پیپل ٹولڈ اس کہ وہاں پر بھی ایتھنک فیڈریشن جو کہ اسٹوڈنٹ فیڈریشنز ہیں، 6 ایتھنک فیڈریشنز ہیں، دین دیر از اے سینٹرل فیڈریشن قائد اعظم اسٹوڈنٹ فیڈریشنز، ان کا بھی رول یہ ہے کہ وہ لڑائی چھڑواتی ہیں، وہ ان اسٹوڈنٹس کو قریب لے کر آتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یار یہ بیچ میں ریزنٹمنٹ آپ ختم کرو، جو بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی ایک دوسرے کو گلے لگواتے ہیں. اور اسینشلی دا اسٹوڈنٹ فیڈریشنز دیر وہ نہ صرف پولیٹیکل سوشلائزیشن کا ایک مین بن رہی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر ان کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور وہ اسینشلی اس کو چیک میں رکھ رہی ہیں ایتھنک ٹینشنز کو، اور وہ اس چیز کو مطلب کہ وہ ڈسپیٹ کرتی ہیں، وہ اس ٹینشن کو ختم کرنے میں اپنا رول ادا کر رہی ہیں. اور اسٹوڈنٹ اوور آل ایک اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ وہاں پر آتے ہیں تو ان کو ایک ان کے لیے ایک لائک اے مینشن پولیٹیکل سوشلائزیشن کا ایک مین بن رہی ہیں. تو ٹھیک ہے دیر آر انریسٹ ایگزسٹ، وہاں پر بالکل ایتھنک بیسس پر لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں، وہاں پر ہڑتالیں بھی ہو جاتی ہیں، بٹ وہاں پر کوئی جا کر اسٹوڈنٹ کے جینون مسائل کو بھی تو نہیں جاننا چاہتا. کہ مطلب کہ جب وہاں پر ایک یونیورسٹی اس میں جب فی ہائک ہوئے گی، جب اسٹوڈنٹ کو ہاسٹلز میں بہت بیسک کمیونٹیز جس کے لیے فی پے کریں، اگر ان کو ہاسٹل کی بیسک کمیونٹیز نہیں مل رہی، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے جس طرح کی باقی یونیورسٹیز میں ایک بیوروکریٹک اسٹرکچر ہے کہ آپ کو خالی اپنے جینون ایشوز کے لیے اپنے ریکٹر پروریکٹر سے ملنے کے لیے آپ کو مہینوں لگ جائے اور پھر بھی شاید آپ نہ مل سکو، اس کے بجائے جسٹ بیکاز دا اسٹوڈنٹس دیر ہیو اے گڈ ایکسیس ٹو اٹ. اور I think کہ یہ تو بیسک جمال I would like to have your opinion on this as well کہ یہ تو بیسک انسانی نیچر ہے. کہیں پر بھی پاور جہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے تو پاور میں ایسیمیٹریز بھی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور جہاں پر بھی پاور لوگوں تک دی جاتی ہے تو دیر آر آلویز گوئنگ ٹو بی پیپل اور گروپس جو کہ اس پاور کو انفیئرلی یوز کریں گے. بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو جو جینول کنٹینڈرز ہیں، جو جینول اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ ان سے وہ پاور ہی لے لو، ان کو ان کی ایکسیس ہی ختم کر دو. تو کیا قائد اعظم یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس ہوں گے جو کہ اسٹوڈنٹ یونینس کو مے بی یوز کرتے ہوں گے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے، کہیں ایڈمنسٹریشن کو فورس کرنے کے لیے؟
ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کرتا ہوگا, بٹ ساتھ ہی ساتھ میں وہ یونینز بہت سارے جینون مسائل طلباء کے حل کر رہی ہیں, وہ ان کے پولیٹیکل اور دس از سم تھنگ کہ جو ہمیں ادھر جا کر محسوس ہوئی کہ جو ان کی لیول آف پولیٹیکل میچورٹی تھا قائد اعظم میں, وہ ہمیں ایون نشٹ میں بھی نہیں ملتا, یا میں نے آج تک کسی اور ادارے میں وہ سینس آف پولیٹیکل میچورٹی نہیں دیکھی جو میں نے قائد اعظم کے یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس میں دیکھے. اور سنس وی بوتھ ور دیئر تو آئی ووڈ لائک یو ٹو ویئ ان آن دس ایز ویل. آئی ایگری ود دس. اور ایک اور سین یہ ہے کہ فار ایگزامپل اگر کسی جگہ پہ اگر پراپر اسٹرکچر نہیں موجود فار پالیٹکس, فار گروپنگ یا کچھ بھی, ٹھیک ہے, تو ادھر ایک ان نیچرل سی پالیٹکس ایگزسٹ کرتی ہے, کیونکہ پالیٹکس ہوگی جہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ پالیٹکس ہوگی, وہاں پہ ان کے اپنے مسئلے ہوں گے, ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں گے. تو اگر آپ ان اسٹوڈنٹس کو ایک پلیٹ فارم نہیں پرووائڈ کرے تو وہ خود پلیٹ فارم بنا لیں گے, اور وہ ان نیچرل سا ہوگا, اور اس کے پھر اوبویسلی امپلیکیشنز بھی ہوں گے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی یونیورسٹی کی ایگزامپل دوں تو ادھر ہماری بہت فٹ سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں جو کہ ہمیں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہیں ٹو کمیونیکیٹ, ٹو ڈو آر ایکٹیویٹیز. لیکن آئی تھنک اس میں ایک ایشو آ جاتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹ پالیٹکس نہیں ہوتی تو بچے اپنے ویوز اور اپنی جو چیزیں ہیں وہ اپنے ایکسپریس نہیں کر پاتے, اپنے مسئلے نہیں ایکسپریس کر پاتے. ہمیں لائک ٹاپ پہ کسی بھی تک پہنچنے میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. تو آئی بلیو کہ کوئی ایسا ریپرزینٹیو ہونا چاہیے جو ہمیں ہمارے مسئلے یا ہماری چیزیں کمیونیکیٹ کر سکے. اور اس چیز کو حل کرنے کے لیے آئی تھنک ابھی ایک نیا اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی بن رہی ہے, اور اس میں ابھی آئی ڈونٹ تھنک کہ الیکشنز ہوں گے, وہ سلیکٹ ہی کریں گے, لیکن ایٹ لیسٹ پھر اس میں یہ ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی ریپرزینٹیو ہوگا جو ہمارے مسئلے اوپر پہنچا رہا ہے. I mean that's at least a step in the right direction, but اس میں ضرورت یہ ہے کہ تھوڑی اور اس کی ڈی سینٹرلائزیشن ہو جس میں تھوڑی اسٹوڈنٹس کو اٹانمی دی جائے. آئی ووڈ جسٹ لائک ٹو ایڈ اے تھنگ کہ سم تھنگ یو مینشنڈ ایٹ دا اسٹارٹ, ابھی جب آپ آنسر کر رہے تھے کہ یو مینشنڈ کہ پالیٹکس یا پاور ایگزسٹ کرتی ہے, اور دس از سم تھنگ کہ مے بی دوز ہو ڈونٹ ہیو اے سوشل سائنسز بیک گراؤنڈ, آئی ووڈ ریئلی ارج دیم ٹو, because this is a very interesting concept, the concept of power or the politics, because اور جن لوگوں نے کوئی تھوڑا بہت اس میں انٹرسٹ ہے, جن کو اسٹڈی کیا ہوا ہے, تو پولیٹیکل سائنس میں یہ اسٹیبلش لائک وہ جو ہے کافی پہلے ہو چکا ہے کہ پرسنل از پولیٹیکل. کہیں بھی کوئی بھی چیز اے پولیٹیکل ایگزسٹ نہیں کرتی. پولیٹیکل سائنس کی جو کلاسیکل اکارڈنگ ٹو کلاسیکل تھیوری there is no neutral. ہاں نہیں وہ تو آئی تھنک ڈفرینٹ چیز ہے, although کہ یہ ویری گڈ ویری کلیورلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ وہاں پر بھی فٹ ہوتا ہے, بٹ اسینشلی پاور ایگزسٹ ان ایوری ریلیشن شپ. اس دنیا میں کوئی بھی ریلیشن شپ نہیں ہے, ویدر اٹس اسٹوڈنٹ ٹیچر, ویدر اٹس گورنمنٹ سٹیزن, ویدر اٹس ہسبینڈ وائف, ویدر اٹس پیرنٹ اینڈ چلڈرن. اس دنیا میں کوئی ریلیشن شپ جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتا, اسٹیٹ, سٹیزن, بزنسز, کارپوریشنز, کوئی ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کرتا جس میں پاور ڈائنامکس ایگزسٹ نہیں کرتے. اور ونس یو گو ان ٹو دا سوشل سائنسز تو اسٹڈی دیٹ کمپریہنسو ڈیفینیشن آف پالیٹکس اسینشلی اینڈ پاور, کہ پاور ہے کیا, پاور وہ جو ریلیشن شپس کے ڈائنامکس ایگزسٹ کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے. تو دین یو گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یار پاور اور پالیٹکس یہ تو اسینشلی فیچر یا کریکٹرسٹک ہیں آلموسٹ ہر ریلیشن شپ, ہر ایسوسیشن کا ان اے ہیومن سوسائٹی. تو اس کے لیے یو نیڈ ٹو پرووائڈ ایک ایسی کوئی جگہ کہ جہاں پر اسٹوڈنٹس اس چیز کو ایکسرسائز کر سکیں, اس کو چینلائز کر سکیں. تو اٹ وڈ بی گریٹ کہ اگر وہ چیز ایسی ہو کہ جس کو وچ ناٹ آن اے پولیٹیکل پارٹی بیسز, جس کی کوئی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایسوسیشن نہ ہو, وچ از اسپیسیفکلی ریسٹرکٹیڈ اور لمیٹڈ, کہ اس کا جو اختیار ہوگا وہ اسٹوڈنٹس کی ویلفیئر تک ہوگا. تو دس از گوئنگ ٹو ورک ونڈرس فار دی پاکستانی مڈل کلاس اینڈ پاکستانی اسٹوڈنٹس اینڈ نیو بریڈ آف پاکستانی پولیٹیکل لیڈرز. اب عماد الدین آپ کی پرسنل لائف پہ آؤں گا اور ہم اس کو اینڈ کریں گے. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے کیا پلانز ہیں؟ اب وی ہیو گریجویٹڈ, یو ہیو گاٹن اے سلور میڈل, کنگریچولیشنز آن دیٹ. تھینک یو. تو اب آگے کیا پلانز ہیں؟ جمال ابھی تو آئی لائک یو مینشن کہ آئی جسٹ گریجویٹڈ ابھی ریسنٹلی, تو ابھی آئی ایم پلاننگ فار اپیئرنگ ان دی CSS ایگزام 2023 میں جو اٹیمپٹ ہوتی ہے ہر سال فروری میں ریٹن ایگزام ہوتا ہے. تو آئی ایم ایٹ ہوم, میں اس کے ساتھ تو فی الحال کچھ کنٹینیو نہیں کر رہا, although کہ آئی ایم کنسیڈرنگ آپشنس کہ کوئی
पॉलिसी थिंक टैंक वगैरह ज्वाइन कर लिया जाए, बिकॉज एक तो वो है कि एक स्टिल आप एक डिसिप्लिन रूटीन में रहते हो, आप एक ये है कि बाज़ औक़ात अगर आप घर पर बैठे हो तो स्ट्रगल विद फॉर्मिंग अ रूटीन और अपने आप को करने के लिए, तो एक तो रूटीन सी बन जाती है, और दूसरा आई थिंक असेंशली एक काम ऐसा होगा कि जो कि मुझे एड कर रहा होगा मेरी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. तो नेक्स्ट इन फ्यूचर तो इट्स सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, और फिर CSS एग्ज़ाम देख कर वील सी कि ज़िंदगी कहाँ ले जाती है. नाइस, आई होप कि इट विल टेक यू प्लेसेस. Let's see. Yes. I just hope कि wherever we go we stay in touch as yes, inshallah. So इस नोट के साथ एंड करते हैं फिर पॉडकास्ट, और थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग. Thank you so much. And thank you for coming. Thank you for inviting me, for giving me the platform. मेरे जैसे बातूनी आदमी को तो प्लेटफॉर्म चाहिए होता है यार, कोई इस तरह हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, और फिर उसके बाद हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कस करते हैं. Yeah, sure. Even this was like I mentioned कि ट्रस्ट मी, आई थिंक कि जितना मैं आपको जानता हूँ और जितना आप भी मुझे जानते हो कि हमारे लिए ऑफ कोर्स कि इट्स ऑलवेज ग्रेट टू कनेक्ट विद पीपल, के लोग इसको देखेंगे, दे माइट बी एबल टू रिलेट, और वो एक चीज़ पीपल टू पीपल वो कनेक्शन उससे बढ़ता है. बट जीम कास्ट के यहाँ पर जो सारा क्रू अवेलेबल है, आई नो द काइंड ऑफ पीपल एंड स्पेशली यू, कि इसका प्राइमरी एम वो व्यूअरशिप से ज़्यादा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, एक एक्सपीरियंस क्रिएट. जीम कास्ट इज़ जो मुझे यहाँ पर समझ आई है लोगों से बातचीत करके, कि इट्स एक ब्रांड से पहले इट्स मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस, एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर पीपल गेट टुगेदर, हैव कैंडिड डिस्कशंस अबाउट लाइफ, एंड दिस वाज सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. थैंक यू सो मच. सो गाइस, लाइक, सब्सक्राइब, यहाँ पे कोई लिंक आ जाएगी, पता नहीं कहाँ है कि लिंक, और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, और क्या कहना है वो घंटी वाला जो होता है ना, उस पर क्लिक कर दीजिएगा. थैंक यू एंड कट.